عثمان بھائی پچھلے دنوں میں ایک پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ تھا بحریہ ٹاؤن میں. تو ایک گھر سے ہم گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس گھر کے کیا حالات ہیں. تو میں نے کہا کیا مطلب اس گھر کے کیا حالات ہیں؟ کہتے یہ تو بڑا علاقہ وہ مشہور ہے, خطرناک علاقہ مشہور ہے. تو میں نے کہا کہ یہاں پہ کیا ایسی خطرناک بات ہے, پتہ نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, یہاں پہ آپ کو اس علاقے میں چیزیں نہیں تنگ کرتی کیونکہ مشہور ہے اس گھر کے بارے میں کہ یہ تو جنوں کے انڈر ہے, آسیب زدہ گھر ہے یہ. خیر مجھے تھوڑی سی ہنسی بھی آئی کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ نا ایسے ہی مشہور کر دیتے ہیں کسی چیز کو آسیب زدہ. خیر انہوں نے جو اپنی سوچ تھی اس کے مطابق ایک بات کی. تو میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں نا بڑی مسکنسیپشنز ہیں اس چیز کو لے کے, جنات جادو کو لے کے. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہر ایک پہ جادو ہو گیا, ہر چیز کو وہ جادو جن آسیب سے ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. بندش ہر معاملے پہ کہتے ہیں بندش ہو گئی, اور پھر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں, جاتے ہیں لوگوں کے پاس, علاج کراتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا دوسرا وہ طبقہ عثمان بھائی شروع ہو رہا ہے جو مانتا ہی نہیں یہ چیزیں, جو کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے, جن پوزیشن کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور وہ ٹوٹلی رد کرنے والا جو ہے نا وہ ہے. تو ماشاءاللہ آپ کا 17 سال کا ایکسپیرینس ہے, 15-17 سال کا. میں تو آپ کو ماشاءاللہ 2007 سے جانتا ہوں. تو آپ نے فیک کیسز بھی ڈیل کیے ہوئے ہیں, ریئل کیسز بھی ڈیل کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. جنات کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جنات کی جو دنیا ہے کیا اتنا آسان ہے ان کے لیے کسی کے اندر داخل ہو جانا, کسی کو پوزیس کر لینا؟ اور ذرا ایک ریئل اور فیک کیس کا ہمیں تھوڑا سا کمپیریزن, موازنہ انشاءاللہ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق بتائیں. علی بھائی اصل بات اس میں یہ ہے کہ اس وقت موجودہ دور میں جو سب سے زبردست کمائی والی انڈسٹری ہے نا, وہ خوف پھیلا کر ہے. جتنا آپ خوف پھیلا دیں گے معاشرے میں صحیح, اتنی زیادہ کمائی کر لیں گے, پیسہ ارن کر لیں گے آپ. اچھا اس میں مختلف خوف ہیں. ایک خوف جنوں کا بھی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بھی جن ہے, اس میں بھی آپ کا پردہ ہل رہا ہے تو اس میں بھی جن ہے, آپ کا گھر ہے اس میں آسیب زدہ تھا. پراپرٹی ڈیلر نے کسی گھر کا ریٹ گرانا ہو تو وہ کہہ دیتا ہے کہ اس گھر میں تو جن تھے. اگر کسی فیملی کو پتہ چل جائے کہ اس گھر میں جن ہیں یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے, تو وہ بڑے مائنر ہی ریٹ میں دے دیتے ہیں کہ یہ آپ ہمارا گھر خرید لیں. تو یہ ایک نفسیاتی شعبہ زیادہ ہے. اس میں میں اگر اپنی بات کروں, پیشنٹ دیکھتا ہوں, اگر 100 پیشنٹ میرے پاس آیا تو میرے تجربے کے مطابق اس میں سے 50% کیس, 50 کیس ایسے ہوتے ہیں جو انگزائٹی اور ڈپریشن کے ہوتے ہیں. وہ بیچارے ہیلپ کے لیے آتے ہیں معالج کے پاس. اچھا, مسلمان کا بھائی ہے, جی ہاں, ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. اس نظریے سے مسلمان کے پاس ہیلپ کے لیے آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک. جب وہ ہیلپ کے لیے آتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے بندے کو نیگیٹو گائیڈ کرتا ہے. وہ ہے بھائی ڈپریشن اور انگزائٹی کا پیشنٹ ہے, اسے آپ پازیٹیو کاؤنسلنگ کریں, اسے کھڑا کریں, گھبراؤ نہیں, تھپکی دو, اسے پازیٹیو کرو. بلکہ پازیٹیو کرنے کے بجائے مزید نیگیٹو کر دیا جاتا ہے, ڈرا دیا جاتا ہے. مثلاً اوہ آپ تو لیٹ ہو گئے ہیں, آپ 1 سال اور نہ آتے تو پتہ نہیں کون سی بیماریوں میں آپ نے مبتلا ہو جانا. وہ کہتا سر میرے تو یہ الرجی بھی ہے. وہ یہ الرجی بھی آپ کو جادو کی وجہ سے ہی ہے. اچھا میرے سر کے بال بڑے گرتے ہیں, یہ بھی جادو کی وجہ سے. ہر چیز میں جادو, ہر چیز میں جادو, یعنی مزید ڈرایا جا رہا ہے. اب وہ جو ہوتا ہے ڈپریشن اور انگزائٹی کا پیشنٹ ہوتا ہے, یہ آپ سمپل الفاظ میں کہہ لیں کہ اس کو جب آپ خوف زدہ مزید کرتے ہیں, اس کو ایک زہر کا انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں, ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ. اچھا اب زیادہ تر ایسے پیشنٹ ہیں 50% جو ہیں وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کے ہوتے ہیں. ان کو صرف حوصلہ چاہیے ہوتا ہے, آپ تھپکی دے دیں, گائیڈ کر دیں. اس کی وجہ انگزائٹی ڈپریشن کی گھریلو معاملات یا کوئی پرسنالٹی دب رہی ہے, بات نہیں سنی جا رہی, جی بالکل وغیرہ وغیرہ. بالکل. اچھا اب اس چیز سے جب وہ اب آتے ہیں نیکسٹ 50 رہ گئے کیس میرے پاس. 50 میں سے 45 کیس ایسے ہیں جن پر جو جادو خود علاج کرنے والوں نے کیا ہوتا ہے. اچھا, اب جادو ان پہ ہوتا ہے باقی 50 پہ, ٹھیک ہے, لیکن 45 کیس ایسے ہوتے ہیں جن پر خود علاج کرنے والوں نے جادو کیا ہوتا ہے. وہ کیسے؟ مثلاً ایک پیشنٹ آیا میرے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے, ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ آپ نے نا یہ والے تویز ہیں, اس کے اوپر آپ نے جوتے مارنے ہیں. اچھا, اب اس کے اندر حامان, قارون, فرعون, شداد ایسے نام لکھتے ہیں, کچھ ایسے سائن لکھتے ہیں جس سے شیطان چڑ جاتے ہیں. اچھا,
اچھا اب وہ مزید جب تنگ کرتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے ٹریٹمنٹ کا ریٹ ذرا بڑھ جاتا ہے کہ بھئی پہلے تو آپ کا کام جو ہے نا، میرے دوست ایک فیصل آباد میں ہے، تو وہ مجھے کہتے کہ ایک صاحب کے پاس ہم گئے، ہم نے کہا ہمارا چیک کرو کیا مسئلہ ہے، تو پہلے کہتے یہ سارے کام ہم سے کروائے گئے، تو آخر پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جس شخص نے آپ پہ جادو کروایا نا تو اس نے 5 لاکھ روپیہ لگایا. اچھا. تو بڑی کیلکولیشن کے بعد بتایا کہ 4 لاکھ روپیہ لگے گا تو آپ کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. حالانکہ اس بندے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا. صحیح. تو علاج کرنے والے خود جادو کرتے ہیں، یہ تعویذ ہے اس پہ جوتے ماریں، یہ چیز ہے اسے رات کو قبرستان میں پھینکنا ہے، یہ چیز ہے اس کو آپ اس طرح استعمال کریں گے. ہر وہ کام جو غیر شرعی ہے وہ معالج پیشنٹ سے کرواتا ہے. صحیح. تو 45 کیس ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں جادو جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ٹریٹمنٹ کے لیے نکلتے ہیں، ٹریٹمنٹ کے نام پر ان کو مزید نیگیٹو گائیڈ کر کے شیطان ان کے اوپر مزید مسلط ہو جاتا ہے. اور ایسے پیشنٹ جو ہیں وہ باتیں بھی نیگیٹو پسند کرتے ہیں. ان کو کہہ دینا کہ سر آپ کے ساتھ اتنا مسئلہ نہیں، آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں، اذکار کرنے ہیں، اللہ کے قریب اپنے آپ کو کریں، غلطیوں سے دور جائیں. تو کہتے نہیں وہ کہتے آپ کوئی پھونک مارے ہمارے اندر سے جن نکل جائے، نماز ہم نے نہیں پڑھنی. یعنی منوا کے چھوڑنا کہ جادو ہے. جادو بھی ہے میرے اندر، منوانا بھی زبردستی ہے. صحیح صحیح. پھونک مار کے جادو بھی نکال دے، نماز بھی ہم نے نہیں پڑھنی، اذکار بھی نہیں کرنے ہم نے. تو 45 پیشنٹ ایسے ہیں جن کو صرف مس گائیڈ کر کے ان پر جادو خود کروایا جاتا ہے. ایک بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، کسی بندے کو کیا ضرورت ہے اس پہ جادو کروانے کی؟ سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ شیطان 3 گرے لگا دیتا ہے اس کی بدی پہ. اگر وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، وضو نہیں کرتا، اٹھ کے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس پہ کسی شخص کو جادو کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود اپنے اوپر جادو کر رہا ہے. تو 45 کیس ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان نے اپنے اوپر یا خود جادو کیا ہوتا ہے یا معالج نے کیا ہوتا ہے. جب 5 کیسز ایسے ہیں اس میں جو واقعتاً حسد کی بنیاد پہ جادو کیا ہوتا ہے. صحیح. ان پہ جینمن جادو کیا گیا ہوتا ہے کسی حاسد کی طرف سے. ٹھیک ہے. لیکن ایک سٹیٹمنٹ تو ہم دیتے ہیں کہ دیکھیں جادو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، ہم مانتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. نیکسٹ سٹیٹمنٹ کی طرف نہیں آتے کہ وہی جادو سورت فلق اور ناس سے ختم ہوا. اس بات پہ نہیں آتے. اس بات پہ آتے ہیں کہ جادو ہو جاتا ہے، نبی پاک پہ بھی دیکھیں ہوا تھا، اب یہ ختم نہیں ہو سکتا. صحیح. اور اللہ کے بندے نبی پاک کا تو ختم ہوا تھا. بالکل ٹھیک. اور نبی پاک پہ جو جادو ہوا تھا وہ پوری امت کے لیے نمونہ تھا، اسوہ حسنہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، ٹریٹمنٹ کے لیے فلق ناس نازل ہوئی، امت کو میسج تھا آپ کے ساتھ مسئلہ ہو فلق ناس پڑھے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. صحیح. تو اب اس سوال کی طرف کہ زیادہ تر پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو انگزائٹی اور ڈپریشن کا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہے، زیادہ پیشنٹ وہ ہیں جن کو معالج جو ہے غلط گائیڈ کرتے ہیں، ان پہ جادو ہو جاتا ہے. پھر 5% وہ ہیں جو اذکار کرنے سے جن کے اوپر سے جادو ختم ہو جاتا ہے. آپ نے کہا کہ جادو اتنا ہی عام ہے کہ ہر کسی شخص پہ ہو جاتا ہے، اس چیز میں بھی جادو ہے، اس چیز میں بھی جادو ہے. ایسی بات نہیں ہے. جادو اتنا طاقتور بھی نہیں ہے. جن کی کیا اوقات ہے علی بھائی؟ پانی پئیں ہم گلاس، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 1 گھونٹ بھریں، ساری کائنات کے جن اکٹھے ہو جائیں، اس میں سے 1 گھونٹ نہیں بھر سکتے. سبحان اللہ. کھانا کھائیں ہم، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. اب میرا تو ایمان اور یقین یہ ہے کہ ساری کائنات کے جن کیا، ان کے ساتھ ابلیس بھی، ان کا سردار بھی آ جائے. جی، سب سے پاورفل جن ابلیس ہے، وہ بھی نہیں ہاتھ لگا سکتے، وہ بھی آ جائے. جب ہم بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں گے، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کمرے کا لاک کر لیں گے، ہمارا بلیو اور یقین یہ ہے کہ اب کوئی جن ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا، ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. صحیح. تو علی بھائی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ اذکار بھی کر رہا ہے، دعائیں بھی پڑھ رہا ہے، ماشاء اللہ وہ تہجد بھی نہیں چھوڑتا، ماشاء اللہ وہ نمازیں بھی نہیں چھوڑتا، اور ساتھ وہ کہتا ہے کہ یہ جنات میری جان نہیں چھوڑتے. عثمان بھائی اذکار سارے کرتا ہوں، نمازیں بھی ساری پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں. صحیح. اب اس بھائی سے کویشچن کیا جائے، پھر آپ کے نظریے کے مطابق تو جنات سٹرونگ ہوئے نا؟ بالکل بالکل. جب میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، اذکار سورہ البقرہ کی پڑھنے کے باوجود بھی اگر ہے تو اس کا مطلب جن حاوی ہو گیا، سورہ البقرہ پہ حاوی. یہ اس بندے کا بلیو ہے، میرا تو نہیں بلیو. میں کہتا ہوں کہ جس نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا، میرا یہ بلیو ہے کہ جس بندے نے اذکار کر لیے، ساری کائنات کے جن کٹھے اس کے بال کو بھی نہیں ہلا سکتے. اگر جن اتنے اسٹرانگ ہیں، سارے راکیوں کو اٹھا کے لے جائیں. صحیح. اٹھا کے مظفر آباد والی پہاڑیوں میں جا کے پھینکیں. جنات کی کیا اوقات ہے؟ صحیح. لیکن اب سوال ہے کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں نے اپنے ذہنوں پہ جنات کو کیوں مسلط کر لیا؟ تو یہ معالجین نے سارا کیا. ہر چیز میں جب کہتے ہیں جادو ہے، ہر آپ کے پاس جو پیشنٹ آ رہا ہے، آپ کو کینسر بھی جادو کی وجہ سے ہے، آپ کا پیٹ خراب ہوا یہ بھی جادو کی وجہ سے ہے،
اور ہر کام ہی جادو پہ ڈال دیا. یعنی فیئر کا ایلیمنٹ جو ہے جی اس کی وجہ سے مزید فیئرفل کیا, تو جو اپنا شیطان ہے وہ بھی حاوی ہو جاتا جی وہ ہو. بھی حاوی ہو جاتا ظاہر ہے کہ جب فیئرفل بندہ اتنا زیادہ ہوتا جی. ہے. تو ویسے عثمان بھائی اگر ہم موازنہ کریں جینون کیسز کا جن کے اندر آپ نے کچھ دیکھا اور فیک کیسز کا, تو کیا وہ ایک کمپیریزن کیا ہے؟ جینون کیس بہت کم ہوتے ہیں. صحیح. وہ ایک بڑی باریکی کی آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جینون کیس بہت ایزیلی حل ہو جاتا ہے. اچھا. اب عام کانسیپٹ یہی ہے ہمارا کہ جو جینون کیس ہوگا پتہ نہیں وہ بہت مشکل ہوگا. نہیں, جو جینون کیس ہوگا وہ سب سے آسان ہوتا ہے اس کو حل کرنا. صحیح. حتیٰ کہ کسی معالج کے پاس جائے بغیر انسان خود گھر میں حل کر سکتا ہے. لیکن جو فیک کیس ہوتا ہے وہ حل نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں, سننے ہوتے ہیں ہم نے پیشنٹ کے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں بڑا مزیدار. صحیح. میرے پاس ایک کیس لے کے آئے کہ ایک بچہ ہے, اس کی آنکھوں سے دھاگے نکلتے ہیں. اچھا. میں نے کہا یار یقین نہیں آ رہا. آپ ایسے کریں نا, اس کی ایک ویڈیو بنائیے گا جب نکلیں گے نا. ٹھیک ہے. کیونکہ سنی سنائی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنی سنائی بات آگے کر دینا انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی. کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان جو بات سنے تصدیق کے بغیر آگے بیان کر دے. میں نے کہا آپ ایسے کریں, آپ نے تو سنا ہوگا نا, جب اس کی آنکھ سے دھاگے نکلے نا تو آپ نے ویڈیو بنانی. ٹھیک ہے. اس نے کہا اوکے. حیرانگی کی بات علی بھائی یہ تھی کہ وہ انہوں نے ویڈیو بھیجی, اس میں بچہ اپنی آنکھ سے دھاگا کھینچ رہا ہے. میں نے خود دیکھا. اچھا. اب تو یقین آ گیا کہ نہیں, دھاگے تو نکلتے ہیں. صحیح. اب نیکسٹ اسٹیپ تھا کہ ہم جا کے پیشنٹ سے ملیں, اس کو باریکی سے دیکھیں. جو ایک معالج کا کام ہے وہ ڈرانا نہیں ہے, معالج کا کام ہے کہ اس چیز کو حل کرنا ہے. زبردست. اور گرے ہوئے بندے کو ہاتھ پکڑ کے اٹھانا ہے. ٹھیک. اور اللہ کے قریب کرنا, اپنے نہیں. زبردست. زبردست. کیونکہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو وہ اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں. بے شک بے شک. وہ معالج کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس کے ذہن میں ہو کہ اس کو میں ڈراؤں گا یہ میرے ساتھ اور اٹیچ ہوگا. نہیں. صحیح صحیح. اب میں نے ویڈیو دیکھی, ان کے گھر پہ چلا گیا اور باریکی سے دیکھا. اب ہوتا کیا تھا, مکمل کیس جو میں نے اسٹڈی کیا, انہوں نے بتایا کہ جب اس بچے پہ جنات کا اٹیک ہوتا ہے تو یہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا. یعنی اس کی ہاف ٹانگیں فولڈ ہوتی ہیں, یعنی کھڑا ہوتا ہے تو ہاف اٹھ سکتا ہے, اس سے اوپر نہیں جاتا. ٹانگیں اس کی جو ہے نا فولڈ ہو جاتی ہیں. اچھا, میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آنکھوں سے دھاگے نکلتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جن اس کے اندر حاضر ہو جاتا ہے. اور جن بول کے, بچے کی ایج تھی تقریباً 11 سال, جن حاضر ہو کے کہتا ہے کہ میں نے نا فلاں جگہ سے برگر کھانا ہے. اچھا. پھر کہتے ہیں ہم جن کو وہاں لے جاتے ہیں اور برگر کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کبھی کبھی جن کہتا ہے فلاں دکان کے نا میں نے دہی بلے کھانے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوتے ہیں, اگر پروگرام ٹی وی پہ چل رہا ہے تو جن جب حاضر ہو جاتا ہے تو اتنا ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں یہ بند کر کے کارٹون لگائیں. اچھا, اب یہ کامن چیزیں ہیں. ٹھیک. لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جن اس لیے مانتے تھے کہ سارے معالجین نے کہا کہ زبردست قسم کا بلیک میجک کا اٹیک ہے. بہرحال کہتے ٹھیک ہے آپ آئیں. جب میں نے اسٹڈی کیا یہ ساری چیزیں, ایک دوست تھا میرے ساتھ, میں نے کہا ہم ایک الگ روم میں بیٹھیں گے, بچے کو ہمارے پاس بٹھا دیں, ذرا ہمارا ایک پروسیس ہے اس سے گزاریں گے ہم. ٹھیک ہے. تو ابھی جو جن ہوگا باہر آ جائے گا. صحیح. ہم نے ایک روم میں بٹھایا تو پڑھائی کی, رقیہ کیا, تو اس میں جن حاضر ہو کے بولنے لگا. آپ کو کس نے بھیجا؟ آواز کیسی تھی؟ آواز تھوڑی سی اس نے بھاری تھی آواز. صحیح. جن حاضر ہو کے بولنے لگا کس نے بھیجا بھائی آپ کو؟ اب وہ جس سسٹر سے وہ ٹیوشن پڑھتا تھا اس سسٹر کا نام لیا, کیونکہ اس نے جب نام بتایا ہم نے اس کے فادر کو بلایا کہ یہ خاتون کون ہے. اس نے کہا یہ تو ٹیوشن پڑھتا ہے اس سے. اچھا, ہم نے کہا ٹھیک ہے. اب جن سے ہم نے کہا کہ کیوں تنگ کرتے ہو, کہتا بس اس کو میں نے اسکول سے پکڑا جس اسکول میں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ جن سے پوچھا کہ بیچارہ بہت شریف بچہ ہے, اس کو آپ تنگ کریں, مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ جن کا یہ تھا کہ اس بچے کو نا اس اسکول سے آف کروائیں, کسی اور اسکول میں ایڈمیشن کروائیں اس کا. اچھا اچھا اچھا. اب یہ کامن چیزیں سمجھ لگ رہی ہیں. صحیح. اور گھر والے, اس کا فادر ماشاءاللہ پڑھا لکھا آدمی تھا, اس کے فادر نے مجھے کہا کہ جن جو ہے نا میرے بیٹے کو وہاں پڑھنے نہیں دینا چاہتے. صحیح. اب علی بھائی آپ آتے ہیں ڈیپٹ کے اندر, جب اس کیس کے اندر گئے, ہم نے ایک پروسیس سے گزارنا ہوتا ہے پیشنٹ کو, وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا. صحیح. تو اس پروسیس سے جب ہم نے گزارا تو ہم اس بات تک پہنچے کہ یہ ساری چیزیں بچہ کریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی علی بھائی, وہ آنکھوں سے دھاگے کیسے نکال سکتا ہے؟ ہاں, یہی میں پوچھنے لگا. ساری باتیں تو ٹھیک ہے, حیرانگی کی بات اس میں یہ ہے کہ وہ دھاگے کیسے نکال سکتا ہے. باقی سارے کام تو ہو سکتے ہیں. وہ ویڈیو میرے پاس موجود تھی, دھاگے بھی نکلتے ہیں. بالکل ٹھیک. باقی ساری چیزیں. اچھا, سمپل یہ ہوا کہ اس پروسیس سے گزارا ہم نے, جب اس کو ہم نے منا لیا, بچہ مان گیا کہ میں اس اسکول میں نہیں پڑھنا چاہتا انکل,
اس اسکول سے والد صاحب کو کہہ دیں کہ وہ وہاں بھیجنا چھوڑ دیں. وہ ہم نے کہا یار آپ کو اسکول سے جان چھڑوا کے اور اسکول میں ایڈمیشن کروا دیں گے, لیکن ایک بات بتاؤ دھاگے کیسے نکالتے. ٹھیک, صحیح, یہ بڑی حیران کن بات تھی. تو اس نے کہا کہ انکل میں ایسے کرتا ہوں. وہ دوست میرا ساتھ بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ میں بیڈ شیٹ سے ایک دھاگا کھینچتا ہوں, اس کو منہ میں رکھتا ہوں, جب گیلا ہو جاتا آہستہ آہستہ بیٹھ کے میں آنکھ میں ڈال لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسرا دھاگا منہ میں رکھ کے میں گیلا کرتا ہوں, اور اس کو میں اپنے ہاتھ پہ رکھ کے بھاگا ہوا ماما کے پاس جاتا ہوں. ماما کو کہتا ہوں دیکھو ماما یہ دھاگا آنکھ سے نکلا ہے, یہ دوسرا ابھی نکل رہا ہے. صحیح. وہ میں آہستہ آہستہ کھینچتا ہوں تو ماما دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہیں. جب ماما روتی ہیں تو پھر ماما اس سے رابطہ کرتی ہیں جس سے میرا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا. صحیح. تو وہ پھر انکل ادھر سے اپنے موکل بھیجتے ہیں, وہ پھر چیک کر کے بتاتے ہیں کہ نہیں یہ جنات نے ایک اور اٹیک کیا. صحیح صحیح. اب حیرانگی کی بات اس بچے میں تو کوئی جن ہی نہیں ہے, ہاں, وہ تو بچہ خود کر رہا ہے. تو مختصر ہم نے کہا کہ بیٹا آپ کے گھر میں کسی ایک فرد کو تو ہم نے بتانا, یہ ہماری مجبوری ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہم نے اس کو قائل کیا کہ آپ کے فادر کو بتا دیتے ہیں, لیکن ان کو سختی سے منع کریں گے کہ ماما سے ڈسکس نہیں کرنا. صحیح. تو ٹھیک ہے, ان کے فادر کو بلایا. اچھا اس کو دورہ بھی پڑتا تھا بے ہوشی کا, حیرانگی کی بات ہے کہ وہ بے ہوشی کا دورہ بھی پڑتا تھا. میں نے اس بچے کو کہا کہ اس کے والد کو ساری بات بتائی. میں نے کہا اپنے ابا جی کو ذرا نا وہ ایکٹنگ کر کے بھی دکھاؤ. صحیح. اب اس کو میں نے کہا اللہ اکبر کا نعرہ لگانا ہے. صحیح. اور وہ اسی طرح آپ نے بے ہوش ہونا جس طرح ہوتے تھے. اس نے اللہ اکبر کیا اور بے ہوش ہو گیا. میں نے کہا اٹھو, پھر اٹھا, پھر بے ہوش ہو کے دکھایا. پھر اب کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک فیک کیس تھا. صحیح. اس کا فادر جو ہے وہ اگر کسی معالج کے پاس گیا ہے اس کو چاہیے تھا کہ وہ کاؤنسلنگ کرتا, گائیڈ کرتا, اس کی ہیلپ کرتا. تو 5 سال تک 4 سال تک لوگ اس طرح بیوقوف بنائے رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور 11 سال بھی کچھ لوگوں کو گزر جاتے ہیں, کوئی اس فیلڈ میں چل رہے ہیں, جن تو ہوتا ہی نہیں. صحیح. اب جن تو نہیں ہوتا, لیکن ان کے ارد گرد جو نیگیٹو ماحول معالج نے کریٹ کیا ہوتا وہ اس کے ذہن میں گھس جاتا, بلکہ ذہن اور خراب ہو جاتا ہے ان لوگوں کا. اب یہ بچہ تقریباً 1.5 سال سے ایسی حرکتیں کر رہا تھا. 1.5 سال کا وقت ضائع تو کیا معالجی نے. صحیح. اچھا بہت سارے لوگ اس طرح کی کیمرے پہ بیٹھ کے بھی باتیں کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنی طرف سے بناوٹی باتیں. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پرسنلی اس بچے سے ملنا چاہیں, اس کے فادر سے ملنا چاہیں. نہیں میں بڑے اچھے سے جانتا ہوں. ٹھیک ہے, میں یعنی بہت سارے لوگ ان چیزوں کو مانیں گے نہیں. صحیح. ٹھیک ہے, جب وہ بچہ اور اس کے والدین بتائیں گے کہ واقعتاً انہوں نے ہمیں پازیٹیو گائیڈ کیا, یہ تو مسئلہ نہیں تھا. صحیح. اب علی بھائی مسئلہ تو حل ہو گیا, لیکن جو 1.5 سال ان کا ضائع ہوا, 15 مہینے 16 مہینے ضائع ہوئے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ صحیح بات. جو ان کا بزنس پہ مسئلہ آیا, وہ ذہنی سٹریس میں رہے, پوری فیملی پریشان رہی, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ صحیح بات. تو یہ ہے فیک کیس. بالکل ٹھیک. اب میں اوریجنل کیس اگر سناؤں, اللہ کی کلام میں اتنی طاقت ہے علی بھائی, یقین کریں جب ہم کئی پیشنٹ ایسے ٹھیک ہوتے دیکھتے ہیں تو خود آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, یار اللہ کی کلام میں اتنی طاقت ہے. اللہ رب العزت نے اس سے پہلے ہم سنیں تو یہ جو ریئل کیس ہوتا ہے جی, یہ جن کے اندر مطلب جن آ جاتا ہے اس کا بتانے والے نا, تو وہ بڑے ایگریسو ہو جاتے ہیں, ان میں طاقت بڑی آ جاتی ہے, ان کی آواز بھاری ہو جاتی ہے. کیا اس کے سمٹمز کیا ہیں, پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں. علی بھائی اگریسو ہوتے ہیں جب انسان کے اوپر شیطان کا اثر ہوتا ہے, تو نفسیاتی طور پہ جب انسان پریشر میں آتا ہے. غصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کی طرف سے. بالکل ٹھیک. اچھا غصہ ہے, اگریسو ہونا ہے ہی شیطان کی طرف سے. نبی پاک نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے. صحیح. غصہ صحابی کو بار بار نصیحت فرمائی کہ غصہ پی لے. اس نے کہا اللہ کے نبی نصیحت فرمائی, آپ نے فرمایا لا تغضب. صحابی نے کہا اور نصیحت, آپ نے فرمایا لا تغضب. اور نصیحت لا تغضب. فردد مرارا. صحابی بار بار کہتا رہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے, آپ نے فرمایا غصہ نہیں کرنا. اگریسو ہونا تو ہے شیطان کی طرف سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے. ٹھیک ہے. اچھا اب جب جن حاضر ہوتا ہے اس کی جو سمٹمز کیا ہیں, ایسے شخص کی بہت سارے لوگ کہتے ہیں آنکھوں میں پانی آ جائے گا اور معاملات ہو جائیں گے. ایسا معاملہ کچھ نہیں. جب کسی کے اندر جن حاضر ہوتا ہے وہ بندہ بالکل ہوش میں ہوتا ہے, اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے. کسی کے اندر جب جن داخل ہوتا ہے اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسے سمٹم چل رہے ہیں. مثلا اس کا دل گھبرائے گا, نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے گا, قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرے گا, اذکار کرنے کو دل نہیں کرے گا, اپنا بزنس جو ہے اس میں اس کا دل نہیں لگے گا, اپنا گھر بھی اچھا نہیں لگے گا, اپنی فیملی اچھی نہیں لگے گی, اس کے ساتھ ایسی عجیب و غریب حرکتیں اور معاملات چلنا شروع ہو جائیں گے. تو ایسے کیسز جب معالجین کے پاس جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ پیشنٹ کو اسٹرانگ کریں, کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, کہ جتنا ان سے خوف زدہ ہوگے یہ شر میں اتنا ہی بڑھ جائیں گے. بالکل ٹھیک. اصل چیز معالج کا کام یہ ہے کہ پیشنٹ کے اندر سے خوف کو ختم کریں, کام کریں. صحیح. معالج کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ پیشنٹ کو ڈرائے. بالکل ٹھیک. معالج کا اتنا کام ہے کہ وہ پیشنٹ کو
خوف سے نکالے. اب ایک پیشنٹ ہے, اس کے اندر جن حاضر ہوا, اس کے ساتھ فیملی والے بھی آئے ہوئے ہیں. جب ہم ان کے سامنے کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اسٹرانگ جن ہے, ایک بھائی کو تو میں نے یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ یہ تو قبر تک انسان کے ساتھ جاتا ہے, جادو کا اثر نہیں ختم ہوتا. کیوں نہیں ختم ہوتا جی؟ اس کا مطلب جادو اور جنوں میں زیادہ طاقت ہے, اللہ کے کلام میں کم ہے, نعوذ باللہ. ایسا تو ممکن نہیں. صحیح. تو سائن اس کے یہی ہیں کہ دل گھبرائے گا یا ایسے معاملات. اب کچھ پیشنٹ جو ہیں ان کے اوپر اتنے زیادہ اثر ہو جاتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہوتے ہیں اور بولنے لگتے ہیں. اب یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے کہ وہ بولنا واقعتاً جن کی وجہ سے ہے یا نفسیات کی وجہ سے. وہ ایک پیشنٹ کو دیکھنے کے بعد بتا سکتے ہیں کہ واقعتاً یہ جن بول رہا ہے, ٹھیک ہے, یا یہ نفسیاتی ایشو. تو اس حوالے سے میرے پاس ایک کیس آیا, فیصل آباد سے ایک بچی تھی, اس کی 26 سال ایج ہو چکی تھی. علی بھائی 12 سال سے وہ بولتی نہیں تھی. کبھی اس نے امی نہیں کہا, ابو نہیں کہا, کھانا نہیں مانگا, پانی نہیں مانگا, بالکل خاموش تھی, بولتی نہیں تھی. اب شاید ہم ان کے ساتھ پروگرام بھی کریں. اب اس بچی کے پاس وہ ساری رپورٹیں موجود ہیں جو ڈاکٹروں نے کروائی ہیں. سائیکالوجسٹ کے پاس وہ جاتی رہی, اور اس کے علاوہ گلے کے ڈاکٹر کے پاس وہ جاتی رہی, نفسیاتی ڈاکٹروں کو چیک کرواتی رہی. سب نے کہا کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. اچھا, اب باتیں ہیں کہ ہم ایکٹنگ ہو تو 12 سال نہیں ہوتی. 12 سال کا بہت لمبا عرصہ ہے, بالکل خاموشی. اس وقت وہ بچی FSC کی اسٹوڈنٹ تھی, تو اب اس کی 26 سال ایج ہو چکی تھی. صحیح. اللہ کی کلام پڑھی, رقیہ کیا قرآن پاک سے, اور کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا. صحیح. ایک ہوتا ہے نا, کہتے کالے جادو کا توڑ, کالے جادو سے ہوتا ہے, اس کے اوپر جادو کے اثرات تھے, ایسی چیزیں تھیں. صرف قرآن پاک سے رقیہ کیا ان پہ. صحیح. ان کی فیملی بتائے گی کہ کوئی غیر شرعی کام بھی نہیں ہوا, الحمدللہ ان کی بیٹی بولنا شروع ہوئی الحمدللہ 12 سال کے بعد. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ کالے جادو کا توڑ تو کالے جادو سے ہوتا ہے, کیونکہ بلیک میجک سے ہوا, 100% غلط ہے. صحیح. کالے جادو کا توڑ صرف قرآن مجید سے ممکن ہے, صرف اللہ کے ساتھ تعلق میں ممکن ہے. صحیح. تو زیادہ تر یہ فیک گائیڈ کیا جاتا ہے. ویسے آپ نے کبھی جن سے بات کی کسی علی بھائی پرسنل ایکسپیرینس؟ پرسنل مجھے 14 سال ہو گئے ہیں. صحیح. سچ یہی ہے کہ میں نے کبھی جن سے بات نہیں کی. نہیں تو یہ جو پیشنٹس بولتے ہیں, ڈائریکٹ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ, اچھا اس طرح یہ کسی کے اندر جب حاضری دے کے بولتے ہیں وہ تو کیے. اچھا وہ جن اتنے خبیث ہوتے ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں وہ معالج کو بھی ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیسے؟ اچھا, کئی جن حاضر ہو کے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کے کہنے پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں, یہ ذرا ایسے کریں کہ اتنے دن نماز نہیں پڑھیں گے, ان پہ پابندی لگا دیں, یا آپ اتنا گوشت جو ہے نا قبرستان میں پھینکوا دیں گے. اچھا, یعنی معالج سے بھی غیر شرعی کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ گوشت قبرستان میں پھینکوانا یہ کیا ہے؟ گوشت اس کے پیچھے کیا ان کو ملتا ہے؟ اچھا اس کے پیچھے ایک تو 2 لاجک ہیں. ایک تو ہے کہ شیطان کی طرف سے پھینکوا دیں, وہ ضائع کرنا مقصد ہوتا ہے, اور تذلیل کرنا انسان کی ہوتا ہے کہ یہ انسان نا ہماری مانے, ایسے کام کرے جو اس کو زیب نہیں دیتے, اس کو زیب نہیں دیتے. اور دوسرا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے وہ جو قبرستان میں پھینکواتے ہیں وہ ان کی ایک پلان ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں 10 kg آپ نے گوشت لینا ہے, قبرستان میں جا کے نا آپ نے ایک درخت کے ساتھ لٹکا دینا ہے. اچھا, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, کیونکہ وہ معالج نے ایک بندہ بھیجا ہوتا ہے جس نے اتار کے لے کے جانا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. آپ کو آوازیں بھی آئیں گی, ہو سکتا ہے پیچھے سے پتھر بھی لگیں, کوئی چیز بھی پھینکی جائے, پیچھے نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے, کیونکہ ایسے 1-2 کیس ہم نے پکڑے ہیں. صحیح. کہتے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, کیونکہ وہ معالج نے وہ اصل قبرستان میں نہیں, وہ معالج کے قبرستان میں جانا ہوتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, مس گائیڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یا گوشت ادھر پھینکوایا جاتا ہے تذلیل کے لیے, جن نہیں کھاتے وہ گوشت, یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو جن سے آپ نے ڈائریکٹ بات کی ہے تو وہ تھوڑا سا کوئی ایک آدھا ایکسپیرینس شیئر کریں ہمارے ساتھ کہ آپ کو کیا محسوس ہوا بات کر کے. علی بھائی سیم آواز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو جن بات کر رہا ہوتا ہے سیم آواز ہوتی ہے, لیکن میرا ذاتی ایکسپیرینس اگر دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جن انسان کے اندر داخل ہو کے, اور وہ جن کی ہی آواز نہیں ہوتی, وہ بندے کی آواز ہوتی ہے, لیکن وہ نفسیاتی طور پہ انسان کے خون کے اندر داخل ہونے کے بعد اتنا اسٹرانگلی اس کے اوپر پوزیسٹ کرتا ہے کہ وہ بول جن رہا ہوتا ہے, انسان رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ساری کمیونیکیشن جن کر رہا ہوتا ہے. یعنی اسکرپٹ اس کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے اور آواز انسان کی ہوتی ہے, بول انسان. اچھا, یہ جو آواز کہتے ہیں نا بدل جاتی ہے, آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں, یہ ساری چیزیں ایکٹنگ میں آتی ہیں. اچھا, یہ جو عثمان بھائی اکثر آپ نے سنا ہوگا جی, ہمیں بچے بتاتے ہیں کہ موویز میں دکھاتے ہیں کہ جی وہ ایون یہ مسلم موویز, مسلم ڈراماز بنے ہوئے ہیں جس میں دکھاتے ہیں کہ عورت آپے سے باہر ہو گئی, اس میں بہت طاقت آ گئی, ان نیچرل طاقت آ گئی, یعنی کہ یہ پاسبل ہی نہیں ایک عورت کے لیے کہ وہ 7-8 بندوں کو اٹھا کے پھینک دے.
تو یہ بھی جن کی طرف سے. علی بھائی یہ ریئل بات کر رہے ہیں یا ڈرامے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے, ریئل سٹوریز کو ڈپکٹ کیا جاتا ہے. مے بی میں نے تو نہیں دیکھے اتنے, لیکن بتایا یہ جاتا ہے ریئل سٹوری ہے, لیکن وہ تو ڈرامے میں کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں نا, شاید رسی ڈال کے بندہ اٹھا رہے ہوں. صحیح. لیکن میں ریئل کی بات کر رہا ہوں, میں نے ریئل پیشنٹ دیکھے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, ریالٹی میں اور باقی ڈراموں میں بہت فرق ہے. ڈرامے یعنی ایگزیجریٹ کرتے ہیں بہت زیادہ, وہ کانسیپٹ جو نیگیٹو مالوجی نے دیا ہوا ہے, ڈرامے والے اسی پہ اسکرپٹ لکھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے خود تو ٹریٹمنٹ ظاہر ہے, اسکرپٹ بیچنا ہے انہوں نے, انہوں نے اسکرپٹ مووی بنانی. لیکن میں نے خود پیشنٹ چیک کیے ہیں, میں اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں. میرے پاس آج تک ایسا پیشنٹ نہیں آیا جس میں جن حاضر ہوا اس نے بدتمیزی کی ہو, چیزیں اٹھا کے پھینکی ہوں, یہ کر دیا وہ کر دیا. ایکٹنگ والے ایسے ضرور تھے, بہت سارے کیسز ایسے بھی تھے, مثلا ان کے پیچھے پرسنل کوئی اور مسائل ہوتے تھے. ایک بچی ہے یا بچہ ہے, بیٹی ہے یا بیٹا ہے, جس کا ایک مسئلہ وہ اپنے والدین سے ڈسکس نہیں کیا جاتا. بہت سارے بچے والدین کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں, صحیح, اور بہت سارے والدین اولاد کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں. صحیح. اس کنڈیشن میں جب نفسیاتی اٹیک ہوتا ہے بچے کے اوپر, اب وہ اپنی بات گھر میں ڈسکس نہیں کر سکتا, تو وہ اس طرح کے پینکس میں چلا جاتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, آواز بدلتا ہے, جن اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو پسند کی شادی. اچھا, نفسیات میں ایک اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی ہے, ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کہہ لیں. پھر یہ اسکیزوفرینیا میں بڑی ٹائپس ہیں, جس میں ہیلوسینیشن ہوتی ہے, ڈیلوژن ہوتی ہے, بندے کو فرضی دوست نظر آتے ہیں, پھر وہ بندے میں جان بھی بہت زیادہ آ جاتی ہے. ایسے بھی ڈس آرڈرز ہیں, تو سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز کہتے ہیں انہیں. تو آئی تھنک کہ یہ بڑی ایک ڈیپ سائنس ہے, اس کے لیے بڑا بندے کو میرے خیال نفسیات کا بھی نالج ہونا چاہیے جو مالج ہے. اور ماشاء اللہ آپ میں یہ خوبی ہے کہ آپ نفسیات کا بھی علم رکھتے ہیں, تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ علی بھائی, ایک خاتون ہے, آپ کی گاڑی کھڑی ہے, اس کو آپ کہیں گے کہ ٹائر سے پکڑ کے انجن کی طرف سے اٹھاؤ گاڑی, ویسے خاتون ہے, کیا اٹھا لے گی؟ نہیں اٹھائے گی. اسی خاتون کا بچہ ٹائر کے نیچے آ جائے, اسی گاڑی کے نیچے, اللہ اکبر, وہی خاتون ہے, اسی کا بیٹا اپنا 2 سال کا ہے, گاڑی کے ٹائر کے نیچے آ گیا, اٹھا لے گی وہی خاتون. کیا جن آ جائے گا اس کے اندر؟ صحیح. یہ ہے نفسیات. زبردست. جب اس کو پریشر ہوگا نا کہ میرا بیٹا گیا, وہ گاڑی اٹھا کے بھی پھینک دے گی, میرا تو یہ ماننا ہے. صحیح. لیکن یہ ماننا نہیں ہے کہ اس کے اندر جن آیا. بالکل. انسان کے اندر اللہ نے بہت زیادہ طاقتیں رکھی ہیں. صحیح صحیح, بالکل ٹھیک. تو یہ عثمان بھائی, یہ جو کہتے ہیں کہ گھر آسیب زدہ ہو گیا ہے, درخت کے اندر آسیب ہے, تو میں وہ مذاق میں کسی کو کہا کہ ایز پر ڈیفینیشن آف آسیب, جو آسیب کی ڈیفینیشن آپ کے نزدیک کیا ہے کہ ایک جگہ جن آ گئے, تو اس طرح تو ہر گھر آسیب زدہ ہے, کیونکہ جنات تو حدیث سے ثابت ہے کہ ہم سے ڈبل اماؤنٹ ہے شاید ان کی اس دنیا میں, تو وہ تو ہر جگہ رہ رہے ہیں. 3 طرح کے جن ہیں, ایک جو آسمانوں میں پرواز کرنے والے ہیں, ایک شکل تبدیل کرنے والے, ایک جو ہے وہ ہماری طرح رہتے ہیں, کوچ کرتے ہیں, آباد ہوتے ہیں. تو یہ آسیب زدہ گھر کیا ہے اور آسیب زدہ درخت کیا ہے؟ اور اسی کے ساتھ منسلک ایک سوال ہے کہ کیا جن عاشق بھی ہو جاتا ہے؟ عاشق جن کے کسی کو پسند آ گیا, کسی لڑکی نے بال کھولے تھے اس پہ عاشق جن آ گیا, کسی لڑکے پہ فیمیل جن آ گئی. علی بھائی یہ تو بہت بڑا سوال ہے, اس پہ ذرا تسلی سے بات چلیں اس کو نیکسٹ سوال ہم. جی پہلا تو یہ ہے کہ گھروں کے اندر جنات, اس میں بھی مافیاز بنے ہوئے ہیں. اچھا, مافیاز کیسے بنے ہوئے ہیں کہ ایک پراپرٹی ڈیلر جو ہیں کئی بار معالجین سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. ایسی میں نے کئی چیزیں پکڑی ہیں کہ انہوں نے ایسا ماحول کریٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں جن ہے, تاکہ وہ ان کا اپنا کوئی گاہک ہوتا ہے سیل کرنے والا, بیچنے والا. بہت سارے معالج جب ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی نا, تو وہ آخری حل بتاتے ہیں سر آپ اپنا گھر سیل کر دیں. جی علی بھائی, بہت سارے جو پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ پراپرٹی ڈیلر جو ہیں معالجین کے ساتھ مل کے ایک پلان بناتے ہیں کہ سر فلاں جگہ آپ کے آس پاس گھر ہے, وہاں ان کو محسوس ہو رہے ہیں کہ جنات ہیں. رات کو جا کے کچھ پتھر بھی لوگ پھینک دیتے ہیں. صحیح ہے. ڈرانے کے لیے کچھ خون کے چھینٹے پھینک دیے, گوشت پھینک دیا, اس طرح کے بہت سارے حرکتیں وہ کر دیتے ہیں خوف پھیلانے کے لیے. جب وہ کسی معالج کے پاس جاتے ہیں ان کے ساتھ وہ ملے ہوئے تھے, یہ بھی ہے تاکہ گھر بک جائے. اور بہت ساری فیملیز میں فرد ایسے ہوتے ہیں جو گھر کو بکوانا چاہتے ہیں. بیٹی کو نہیں پسند, بیٹے کو نہیں پسند, بہو کو نہیں پسند گھر. وہ گھر میں خود بھی کئی بار ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ گھر میں خوف زدہ کرتے ہیں. پھر کسی میں جن حاضر ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم دیکھیں آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے, یہ اپنا گھر سیل کر لیں, صحیح, اس گھر کو چینج کر لیں. اس طرح کا ایک مختصر واقعہ کراچی میں گیا تو ان کے گھر پہ کہتے رات کو نا گلاس گر جاتا ہے ٹی وی لانچ میں, کبھی سبزی لا کے فریج میں رکھی
وہ اچانک سے ٹی وی لانچ میں گر جاتی ہے اور ایسی چیزیں گرتی ہیں, جب باہر آ کے دیکھتے ہیں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. صحیح. تو بڑے پریشان ہیں, بہت سارے معالج ہیں کہتے ہیں یہاں جنات کا بصیرہ ہے. اچھا وہ بزرگ بڑے مجھے نا اچھے لگے, بڑے پیار سے بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا اگر میں آپ کو کہوں کہ 3 بار میں دوبارہ وزٹ کروں گا تو آپ بلا لیں گے, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کہتے بلا لوں گا. تو میں نے کہا باہر ٹکٹ دیں گے, مجھے بلائیں گے, میں آؤں گا جاؤں گا. تو ایک اور مشورہ نہ دوں آسان سا؟ کہتے وہ بتائیں. میں نے کہا وہ مشورہ یہ ہے کہ آپ نا خاموشی سے اس ایریے میں کیمرہ لگا دیں لیکن گھر میں کسی کو پتہ نہ چلے. صحیح. تو انشاءاللہ جن پکڑا جائے گا, آپ خود پکڑ لیں گے. کیونکہ ان کے گھر میں ایسا مسئلہ نہیں تھا, انہوں نے کیمرہ نصب کر دیا ایک جگہ پہ خفیہ. تو چند دن کے بعد انہوں نے خود ہی گھر کا ایک فرد تھا پکڑ لیا. ٹھیک ہے, اب اس سے پوچھا بھائی یہ تم کیوں حرکتیں کرتے تھے ایسے؟ تو اس نے بتایا کہ فلاں 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 مجبوری تھی. تو بہت سارے جنات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی جو بہو تھی وہ گھر سیل کرنا چاہتی تھی. ٹھیک ہے, اور وہ کہتی تھی کہیں اور جائیں. صحیح. تو اس طرح کے زیادہ تر ایشوز ہیں. صحیح. اوریجنل جنات ہیں آپ کے گھر میں, وہ تو ہر جگہ ہی ہیں. صحیح. آپ کے گھر میں اوریجنل جنات ہیں. آپ جنات کی وجہ سے اگر گھر چھوڑ کے کسی دوسری جگہ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنات کو زیادہ اسٹرانگ سمجھتے ہیں اور اللہ کی طاقت کو آپ نے کم کر دیا. صحیح. چلیں اگر ہم چینج معالج کے کہنے پہ چینج کر لیتے ہیں. دوسرا کامن سوال یہ ہے کہ اس گھر میں تو اللہ رب العزت حفاظت نہیں کر رہے, دوسرے گھر میں کر لیں گے, یعنی اس گھر میں اللہ رب العزت کمزور ہے. نعوذ باللہ, اس میں یعنی جن غالب آ گیا. تو میں تو اپنے پیشنٹس کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ گھر تو چینج کر سکتے ہیں, اللہ کی زمین سے کہیں اور جا سکتے ہیں تو چلے جائیں. صحیح. جب جانا اللہ کی زمین پہ, بھائی اس گھر میں بیٹھ کے آپ اس اللہ کو پکارو. صحیح. اپنا عقیدہ اسٹرانگ کرو, یقین اسٹرانگ کرو. اللہ رب العزت حفاظت کرنے والے وہی اذکار جو آپ نے اس گھر میں جا کے پڑھنے وہ اثر کریں گے. اس گھر میں اثر نہیں کر رہے. کیا مطلب کہ عقیدے میں کمزوری آئی ہوئی ہے. اور وہی آپ کے والی بات ہے کہ فیئر کا ایلیمنٹ اتنا کریٹ کر دیا گیا نا کہ اب وہ فیئر کی وجہ سے جو اندر کا شیطان ہے یعنی جو کرین ہے وہ مزید فیئرفل کرتا ہے. جی بالکل. اس سے بندے ایک تو عقیدہ بھی کمزور ہے, پھر فیئر کا ایلیمنٹ بھی بہت زیادہ ہے, پھر وہ مالج بھی غلط ہے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں. تو تینوں چیزیں جب کمبائن ہو جاتی ہیں تو پھر بندہ ویسے ہی ذہنی مریض بن جاتا ہے. ذہنی مریض بن جاتا. گھر میں بہت سارے گھروں میں جنات ہوتے نہیں ہیں. یہ جب معالج کہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر میں جنات, میرا ایک دوست تھا وہ کہتا بھائی میں قریبی دوست تھا, میں نہیں جن شن مانتا عثمان صاحب, آپ تو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, جن ہوتے ہی نہیں ہے کہتا. اچھا. بہرحال ان کے گھر میں بیٹھے رہے تو مذاق بھی تھی اس کے ساتھ. میں نے جاتے ہوئے اس کے کان میں کہا کہ آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے, آپ کے روم میں جن ہیں میں نے دیکھے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, آپ نہیں مانتے نہ مانو لیکن آپ کے روم میں ہے. اچھا چلے گئے. صحیح. تو 5-7 دن کے بعد جب دوبارہ میں آیا تو میں نے یہ بات ذہن میں رکھی. تو میں نے اسے کہا رانا صاحب صحیح بات بتانی ہے, آپ بتائیں اس دن سے کوئی خوف محسوس کیا یا نہیں؟ کہتے صحیح بات پوچھے, میں اس دن سے اس کمرے میں سویا ہی نہیں. خوف یہ چیز ہے, جن نہیں تھا وہاں. صحیح. مذاق کی ہے. لیکن جب آپ ایک چیز کو فیل کرتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, خوف ایسی چیز ہے کہ انسان کو اتنا نیگیٹو کر دیتی ہے. علی بھائی مجھے بتایا, مجھے نا الرجی کا ایشو تھا, تو دوست نے کہا کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں CBC. میں نے CBC ٹیسٹ کروایا. تو ایک اور دوست تھا, وہ نیا ڈاکٹر ابھی بن رہا تھا, پریکٹس چل رہی تھی. میں نے کہا یار وہ فلاں جگہ سے میری رپورٹ پکڑتے ہیں نا. وہ رپورٹ لے کے آیا تو اس نے کہا جی میں نے آپ کو رپورٹ نہیں دینی, آپ نا صدقہ کریں پہلے. میں نے کہا اللہ خیر کرے, کیا ہوا؟ صحیح. تو بہرحال پہلے صدقہ کریں. اچھا بعد میں انہوں نے کیا بتایا مجھے, کہتا جی آپ کو نا بلڈ کینسر ہے. میں ریئل بات بتا رہا ہوں. اچھا. کہتا آپ کو نا بلڈ کینسر ہے. میرے جیسے ایک بار میں لوگوں کو پازیٹیو گائیڈ کرتا ہوں, یوں لگا جس طرح بجلی کا جھٹکا لگا, کرنٹ آیا اور زمین میں چلا گیا. اچھا میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا جی آپ کے وائٹ بلڈ سیل زیادہ ہیں, تو یہ کینسر والے پیشنٹ کے ہوتے, کیونکہ وہ نیا ڈاکٹر تھا, نالج اتنا نہیں تھا, اس نے پڑھا جینمن تھا. صحیح. اچھا اب وہ شام کا ٹائم تھا, میرے ایک دوست ہیں اسلام آباد ہوتے ہیں, PhD انہوں نے کی ہوئی ہے, تو میں ان کو کال کرنے لگا, وہ بزی تھے, انہوں نے نہیں اٹھائی. تو کم از کم شام کا ٹائم تھا جا کے جب ان سے میری بات ہوئی. کافی جو ٹائم گزرا میں یوں فیل کر رہا تھا کہ میری انرجی مسلسل ڈاؤن ہو رہی ہے. بالکل. پریشانی ہو رہی تھی کہ جب تک میں کلیئر نہیں ہو رہا تھا. ان سے فون کیا, میں نے کہا جی میں آپ کو ایک رپورٹ سینڈ کر رہا ہوں اپنی, وہ چیک کر کے مجھے بتائیں کیا مسئلہ. انہوں نے چیک کیا, کہتا جی الرجی ہے آپ کو. میں نے کہا جی. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے آپ کے وائٹ بلڈ سیل زیادہ ہیں. صحیح. اچھا میں نے کہا یہ زیادہ ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ میں نے کہا مجھے تو ایک دوست کہتا ہے بلڈ کینسر ہے, تو وہ بڑا ہنسا. کہتا وہ نیم گرم ڈاکٹر لگتا ہے, بیسیکلی وہ لاکھوں میں زیادہ ہوتے ہیں. صحیح. جب تھوڑی سی انفیکشن ہو تو مائنر تھوڑے بہت معاملات ہوتے ہیں تو وہ انفیکشن کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں وائٹ بلڈ سیل. اب یہ بات کرنے کا مقصد ہے میں پازیٹیو کاؤنسلنگ کرتا ہوں, لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں. اس کے باوجود میں نے اپنی باڈی کے اندر ویکنس فیل کی, ٹینشن فیل کی. صحیح. تو اس طرح جب یہ معالج
نیگیٹو معالج پیشنٹ کو خوف زدہ کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, صحیح, اس کا ان کی باڈی پہ, ان کی نفسیات پہ, ان کے معاملات پہ, ان کی ہر چیز پہ اس کا افیکٹ آتا ہے. ڈیفینیٹلی آتا ہے. تو یہ چلیں گھر کا تو آپ نے یہ کہا کہ اگر کہیں ہے بھی سپوز جن, تو اللہ کا کلام حاوی ہے جی, اور ان سے ڈر کے جو ہے وہ چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے جی کہ عاشق جن, کسی کے بال کھلے تھے عاشق ہو گیا, حاوی ہو گیا, عورت جن حاوی ہو گئی, اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ علی بھائی یہ اب بہت زیادہ یہ کامن مسئلہ ہے, ہر بندے کے ساتھ چل رہا ہے. زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, ینگ ہیں, ان کی ایج کم ہے. اچھا مثلاً اب اگر ہم سوشل میڈیا کو دیکھیں تو سوشل میڈیا پر نظر دوڑاتے ہوئے آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں, اب ویسے اس پر عجیب و غریب ایڈیں آ رہی ہوتی ہیں. گھر سے باہر نکلیں, سائن بورڈ جو لگے ہیں وہاں لڑکیوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. جی ہاں, تو ماحول کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے, اوپر سے بندے کی شادی نہیں ہوئی. اور پھر اب تو پورن انڈسٹری جس پیک پہ اور جا اس رہی کے علاوہ بہت سارے لمبی وہ ایسے معاملات کھل چکے ہیں کہ وہاں سے واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے. بہت سارے لڑکے روتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم فلاں مصیبت میں پھنس گئے ہیں جو غیر اخلاقی ہیں. جی, تو یہ ساری چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں صحیح. اور یہ کریٹ ہوتی ہیں وسوسے سے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ کامن چیز ہے کہ رات کو سوئے ہوئے بندہ فیل کرتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے. جب وہ معالج کے پاس جاتا ہے, معالج کہتا ہے آپ پہ تو جناب جن عاشق ہو گیا. صحیح. اب میرا کامن سوال ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے تو ان پہ غسل فرض ہو گیا, صحیح, سوئے ہوئے اٹھے. صحیح. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو نبی پاک نے فرمایا کہ عمر تیری طرف دیکھ کے شیطان رستہ بدل جاتا ہے. صحیح. تو وہ ان کے ساتھ جو سوئے ہوئے ایسا معاملہ ہوا, انہوں نے کہا کہ جب خوراک کھائیں تو معاملات ایسے ہو ہی جاتے ہیں. صحیح, لیکن خواب تو آ سکتا ہے نا شیطان کی طرف. جی اچھا, خواب آ سکتا ہے, خواب میں بھی ایسی چیزیں فیل ہو سکتی ہیں, لیکن یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پراپر آ کے فزیکل ہو جاتے ہیں بندے کے ساتھ, ٹھیک ہے, ان کے پراپر ٹریٹمنٹ چل رہے ہیں. ایسی سمٹمز بتائی جاتی ہیں کہ وہ سن کے شرم آتی ہے, لیکن وہ سمٹمز عاشق جن کی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں آپ پہ بھی جن عاشق ہے, اس پہ بھی عاشق ہے. اصل مسئلہ ہے کہ بیٹیوں کی یا بیٹوں کی ہم شادیاں ٹائم پہ کریں, اس طرف نہیں آتے. وہ کہتے ہیں نہیں اس پہ جن عاشق ہے. صحیح. وہ جن عاشق نہیں ہوتا, اس کی شادی آپ ٹائم پہ کریں تو انشاءاللہ جن عاشق نہیں ہوگا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن چلیں یہ مان لیتے ہیں, بٹ کچھ کیس میں کیا پاسبل ہے کہ جیسے جن کو کوئی پسند آ گیا اس کے اندر داخل ہو جائے؟ کیا داخل ہونا اتنا آسان ہے, آؤٹ سائڈ جن کے لیے داخل ہونا؟ جی بالکل, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں کمجر الدم, خون کی طرح شیطان گردش کرتا ہے. وہ آؤٹ سائڈ جن کے لیے کہ کرین کے لیے؟ نہیں, وہ کرین کے لیے بھی ہے, آؤٹ سائڈ کے لیے بھی. اچھا, کوئی بھی جن داخل ہو سکتا ہے, نبی پاک نے فرما دیا. لیکن جمائی جب لیتے ہیں تو وہ اس کا بھی کچھ ذکر آتا ہے حدیث میں. جی بالکل, نبی پاک نے فرمایا کہ جب جمائی لیتے ہیں ہم اور منہ کے آگے ہاتھ نہیں رکھیں گے تو شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے. اور ایسی روایت بھی کہ وہ ہنستا ہے جب ہم, کئی لوگ نا جمائی لیتے ہوئے ہاتھ ہلاتے ہیں. تو یہ تو اخلاقیات میں بھی آتا ہے کیسے معاملے کو کیئر سے کریں. تو شیطان انسان کی باڈی میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن ایک اگر باریکی سے چیز دیکھیں, وہ داخلے کا مقصد زیادہ تر شر ہوتا ہے اس کا. اب انسان جو نماز فجر کی نہیں پڑھتا, نبی پاک نے فرمایا کہ اس کی گدی پہ 3 گریں لگا دیتا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ اس کا اثر یعنی اس کا ایک شر ہوتا ہے, سارا دن نحوست پڑی رہتی ہے اس پہ جو نماز نہیں پڑھتا. تو زیادہ تر لفظ جن نہیں شیطان استعمال ہوا. صحیح. جو بھی حدیث ڈیپتھ سے ہم پڑھتے ہیں تو زیادہ تر لفظ ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم. ٹھیک ہے. تو شیطان اگر ہم کامن بات کریں, انسان اور جن 2 مخلوقات ہیں. شیطان ایک صفت ہے, وہ انسانوں میں بھی کوئی ہو سکتا ہے, جنات میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ شیطان ہے, اس کا مطلب کوئی شرارت. اچھا, میں آپ کے ساتھ عجیب و غریب کوئی بات کروں تو آپ کو غصہ بھی آئے گا اور آپ کا شاید بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جائے, آنکھیں بھی سرخ ہو جائے. میں آپ کی باڈی کے اندر تو نہیں گیا. یہاں سے میں یہ نہیں ثابت کرنا چاہ رہا کہ جن انسان کی باڈی میں داخل نہیں ہو سکتا. یہاں سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زیادہ تر اس کا شر ہے. صحیح. الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کی سینوں میں, من الجنۃ والناس, وہ جن بھی ہو سکتے ہیں انسان میں. تو زیادہ تر شیطان موجودہ وسوسہ ڈال رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسیاں پھینکی گئی, قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے. تو ان کو وہ سانپ فیل ہو رہے تھے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ سانپ نہیں تھے, لیکن موسیٰ علیہ السلام, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ نفسیاتی نعوذ باللہ کمزور تھے, لیکن ان کو فیل ہو رہا تھا. اس کا مطلب کہ انسان کی نفسیات پہ شیطانی اثرات فیل ہوتے ہیں. وہ بہت سارے پیشنٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے اندر جن ہے, ان کے اندر ہوتا نہیں. سمجھ گیا. بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں کہ جن کے اندر ہوتا ہے جن,
لیکن وہ کہتے ہیں میرے اندر ہے ہی نہیں, وہ میڈیکلی ٹریٹمنٹ کرواتے رہتے ہیں. تو جو نیوٹرل راستہ ہے نا, درمیانہ راستہ, وہ اختیار کرنا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جن ہوتے ہی نہیں ہیں, اور بہت سارے کہتے ہیں ہر چیز میں جن ہے. یہ مائع کبھی ہلایا تو بے شک میرے بازو سے ہلا, نہیں یہ بھی جن نہیں ہلایا. تو نیوٹرل رہنا چاہیے. صبح شام کے اذکار, دعائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی. اور وہی بات ہے نا عثمان بھائی کہ جب ہر کریڈٹ آپ شیطان کو دے دیتے ہیں تو اس نے تو پھول کر بڑا ہو جانا ہے. جیسے ایک صحابی کو غالباً ٹھوکر لگی کہ اونٹ کو ٹھوکر لگی, کچھ اس طرح کا واقعہ. تو صحابی نے کہا شیطان نے لگوا دی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بہتر تھا تم بسم اللہ کہتے. اس نے سکڑ کے مکھی جیسا ہو جانا. تو اس کو جتنا کریڈٹ دیں گے, جتنا افریڈ ہوں گے, آئی تھنک کہ وہ چیز تو پھر مزید حاوی تو علی بھائی اسی چیز کو اگر ہم لیتے ہیں, یہ جو آپ نے کہا کہ وہ حدیث ہے, بالکل یہ ٹھیک ہے, اتھینٹک حدیث ہے کہ شیطان جو ہے اس کی تعریف کریں, اس سے آپ خوف زدہ ہوں تو وہ پھول کے پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. موجودہ دور کے زیادہ تر معالج, میں سب کی بات نہیں کر رہا, اللہ کے نیک بندے بھی ہیں, زیادہ تر معالج ان کے پاس آپ چلے جائیں, آپ جا کے بتائیں کہ بھئی مجھے جنات تنگ کرتے ہیں, مجھے یہ مسائل ہیں. تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پیشنٹ کا خوف کم کرے اور بتایا کہ جنات شنات کی اوقات کوئی نہیں ہے. آپ جب اذکار کریں گے, دعائیں پڑھیں گے, انشاءاللہ یہ کچھ نہیں کر سکتا, اس سے تو کمزور ہو جائے گا. تو موجودہ دور میں جو زیادہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے, آپ جا کے بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ جنات کا مسئلہ, وہ چیک کرنے کے بعد پراپر نیگیٹو کاؤنسلنگ کرتے ہیں, جنات کی پاوریں بتاتے ہیں, جن تو یہ کر دیتا ہے, جن تو وہ کر دیتا ہے, جن یہ کر دیتا ہے, فلاں کر دیتا ہے. اس کی اتنی پاور بتائی جاتی ہے کہ جتنی شاید جن کی بھی ہنسی نکل جائے سن کے کہ میں اتنا اسٹرانگ نہیں ہوں. بھائی جو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے تو میں تو نہیں ساتھ کھانا کھا سکتا. صحیح. ایک بندہ جا کے بتاتا ہے کہ میں اذکار بھی کر رہا ہوں, سورۃ بقرہ بھی پڑھ رہا ہوں, سارا کچھ کر رہا ہوں, پھر بھی جن تنگ کر رہا ہے. ایسے موقع پہ معالج کو چاہیے وہ بات سمجھائے کہ بھئی یہ تو اپنی ڈیفینس کے لیے جو آپ نے پڑھا آپ کی ذاتی کمزوری ہے. صحیح. اللہ کی کلام میں کوئی کمزوری نہیں. بالکل ٹھیک. وہی بات جو تلوار ہے, اگر آپ کمزور بندے کو دے دیں گے تو وہ اپنا مقابلہ نہیں کر سکے گا. اس میں تلوار کا تو کوئی قصور نہیں, اس کا بندے کا ذاتی قصور ہے. بالکل ایسے ہی, اس کے اندر اپنے اندر طاقت نہیں ہے. تو اللہ کی کلام میں طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے. بے شک بے شک. کمی اس بندے کے اندر ہے. بالکل ٹھیک. وہ کیا ہے کہ اللہ پر یقین ہی نہیں ہے. مثلا میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں اور ساتھ سوچتا ہوں کہ شاید وہ کھڑکی سے جن آ سکتا ہے, تو آ جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی, میں تو بندے کے گمان کے مطابق ہوں, جیسا سوچے گا میں ویسا کر دوں گا. بالکل ٹھیک. اگر تیرا بلیو اور یقین اللہ کے بندے پورا نہیں ہے, پھر آیت الکرسی کیوں پڑھی تو نے؟ صحیح. تو جب آیت الکرسی پڑھ لیا تو اللہ کے سپرد کر دو معاملہ. صحیح. جب آپ نے اللہ کے سپرد کر دیے تو انشاءاللہ جن اتنے پاورفل نہیں کیا کہ آپ کو تنگ کر سکتے. اچھا عثمان بھائی, سلیپ پیرالسس کچھ لوگ کو ہوتا ہے, بلکہ میرے ساتھ ہوتا تھا کچھ عرصہ پہلے, کہ آپ کا جسم کا ایک حصہ جو ہے نا وہ جیم ہو جاتا ہے. آپ آدھے اٹھے ہوتے ہیں, آدھے سوئے ہوتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں, آپ انگلی ہلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہل نہیں رہی ہوتی. یہ خیر اس پہ میں نے تھوڑا وہ سائنٹیفک ریسرچ بھی کی ہے. اس کی وجہ آئرن کی کمی ہوتی ہے, کیلشیم کی کمی ہو سکتی ہے, کچھ سائیکلوجیکل ریزنز ہو سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اکثر لوگ نے ایسا بھی بتایا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہاف اویک میں کوئی ساتھ کھڑا ہوا ہے, کھڑا ہو کے کچھ پڑھ رہا ہے. یعنی اس طرح شیاطین نفسیاتی طور پہ کچھ دکھا بھی سکتے ہیں, ہیلوسینیشن جسے ہم کہہ لیں. جی, شیطان بالکل فیل کروا سکتا ہے. اگر غصہ شیطان کی طرف سے آ سکتا ہے تو ایک سین بھی کریٹ کر سکتا ہے. ایک سین بالکل وہ کریٹ کر سکتے ہیں. خوابوں میں آ سکتے ہیں. شیطان جو ہے انسان, نبی پاک نے فرمایا جو خوف زدہ کرنے والا خواب ہے, ہر پریشان کن خواب جو شیطان کی طرف سے. صحیح. تو کوئی امیج بھی دکھا سکتے ہیں. بالکل امیجز بھی دکھا سکتے ہیں, پریشان کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. بس ہمارا سمجھنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسی چیز فیل ہو رہی جو پریشان ہونے والی, اس سے پریشان نہیں ہونا بلکہ مزید پازیٹیو ہونا, وہ خود بخود ختم ہو جائے گی. یعنی آپ جھٹک دیں, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعوذ باللہ پڑھو 3 بار اسپٹ کرو اور جھٹک دو, اس کو اتنا سر پہ نہ چڑھائیں. جی بس ٹھیک ہے, آپ اعوذ باللہ پڑھیں, آیت الکرسی پڑھیں, اللہ مالک ہے. بات تو صرف اتنی ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں اور اللہ پہ بلیو کر لیں. بلیو کر لیں. بہت سارے لوگ سورۃ بقرہ بھی پڑھتے ہیں, سارے اذکار بھی کرتے ہیں, بلیو نہیں کرتے. صحیح. اللہ رب العزت کو آوازیں تو نہیں دینی پڑتی, وہ تو دل سے آپ پکاریں, سچے دل سے پکاریں, بغیر پڑھے اللہ رب العزت تو تب بھی آپ کو شفا دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. بالکل. ہم سارا کچھ پڑھ کے بھی اس یقین سے اللہ سے نہیں مانگتے. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ جن کی اصل شکل کیا کبھی کسی نے دیکھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے؟ دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مختلف روایات میں آتا ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے, شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے. شیطان سے ابلیس مراد ہے؟ ابلیس مراد ہے. اچھا, اب وہ
ایک ہے کہ یعنی اس سے مراد جب طلوع ہوتا ہے نا تو اپنے سینگ آگے کر دیتا ہے بالکل, تاکہ جو بھی سجدہ کرے تو اس کو, کیونکہ سب سے بڑا مقصد شیطان کا تو شرک کروانا ہے. جی ہاں, جی کہ بندہ اللہ کے ساتھ شرک کر لے, کسی نہ کسی طریقے سے کر لے. نبی پاک نے اس وقت نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا کہ جب سورج طلوع ہو رہا. جی. تو اس طرح کی مختلف شکلیں ہیں. ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ کسی جن کے ساتھ کسی صحابی کا جھگڑا ہوا, لڑائی ہوئی, تو مختلف شکلیں ہیں. کوئی خاص شکل ایسی نہیں بیان کی کہ جن کی یہ شکل ہے. صحیح. تو ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا, سیرت کا ایک واقعہ ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہیں جا رہے تھے تو ہمیں بھی ساتھ لے گئے, تو ایک لائن ڈرا کی, کہاں اس سے آگے نہیں آنا. اس کے بعد وہ چلے گئے اور آگے غائب ہو گئے. تو ہم نے دیکھا کہ ایک کالے بادل آئے ہیں اس طرح سے گھومتے ہوئے, جھمگٹا لگا ان کے ارد گرد, اور اس کے بعد وہ انہیں لے گئے. تو اس سے یہ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کی شیپ کالے بادلوں کی سی, تیز تیز گھومتے کالے بادل, اس طرح سے کچھ میں نے پڑھا ہے یار, رحیق المختوم میں نے واقعہ پڑھا. یہ تاریخی واقعہ ہے, ایسی روایت بھی ملتی ہے, لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بلیک کلر کے جن ہوتے ہیں یا ہوا کی طرح ہوتے ہیں. وہ ان کا ایک انداز ہوگا اس ٹائم پہ بنا ہوتا ہے, اکثر ہوا کا ایک سرکل بنا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جنات کی وجہ سے, وہ تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی ایسی اتھینٹک ایسی چیز نہیں ملتی کہ بس شیطان اس شکل کا ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ شیطان کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے. تو یہ جو امیجز ہیں یہ ناولوں میں, موویز میں, وہ جو ڈرونی شکلیں دکھائی جاتی ہیں, ہڈی کھاتے ہوئے دکھائے, وہ دانت دکھائے جاتے ہیں, پھر سینگ, یہ کہاں سے آ گئی یہ شکلیں؟ یہ ساری کانسیپٹ ہیں, جس طرح کسی نے کوئی فیل کیا کہ شاید ایسا ہوگا, شاید. کیونکہ قرآن کی اگر بات دیکھیں, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان یعنی جو جنات ہیں, شیاطین ہیں, ان کے اور انسانوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ ان کو نہیں دیکھ سکتے, وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں. یہ سورہ نمل میں غالباً ہے کہ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جی, جہاں سے تم نہیں دیکھتے. لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے, اللہ نے ان کو طاقت دی, وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نفی کر دی کہ آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے, تو علماء کہتے ہیں کہ ہم ان کو اصل شکل میں نہیں دیکھ سکتے, کسی بھی شکل میں وہ آ سکتے ہیں. تو اب جو کسی کا اسکیچ بنا ذہن میں, خواب میں, جو جس طرح کا کسی نے دیکھا, اس نے کہا شیطان ایسا ہوگا, کسی نے کہا ایسا ہوگا, کسی نے کہا سینگ ہوں گے, کسی نے کہا بکری کی شکل میں, کسی نے کہا بھیڑ کی شکل میں. بکری والی حدیث تو حدیث بھی ملتی ہے نا, نبی پاک نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو کلوز ہو کے ساتھ کھڑے ہوں, کیونکہ بکری کی بچے کی شکل میں دیکھتا ہوں کہ شیطان صفوں میں گھستا ہے. بالکل ٹھیک. تو مختلف شکلیں ذکر ہوئی ہیں حدیث. اچھا, ویسے تو جنگ بدر کے موقع پہ یہ بھی واضح ہے کہ ابلیس انسانی شکل میں آیا, اس نے آ کے قریش کے سرداروں سے میٹنگ بھی کی. جی. تو کیا آج کے دور میں بھی کوئی جن شیطان میٹنگ کر سکتا ہے؟ یہ جادوگر جو ہوتے ہیں یہ ڈیل کرتے ہیں, میٹنگز وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ جی بالکل, انسانی شکل میں آتا ہوگا. جنات کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں. صحیح. جس طرح حدیث ہے, نبی پاک نے فرمایا میری شکل نہیں اختیار کر سکتا. صحیح. شیطان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں نہیں آ سکتا, اس کے علاوہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے. تو پھر یہ ریئل ہے واقعات کہ وہ ان سے بات بھی کرتے ہوں گے, ڈیل بھی کرتے ہوں گے بیٹھ کے, اور شیطانی ڈیلیں ہوتی ہیں. جی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ شیطان انسان سے ڈرتا ہے. اشرف المخلوقات انسان ہے, اور یہ اسی طرح ڈرتے ہیں جس طرح مختلف مخلوقات, جانور ہے, شیر تک ہے کہ آپ شیر کے پاس جائیں, گاڑی پہ گئے تو آپ سے ڈر کے بھاگے گا, آپ اسے تنگ کریں گے, پھر آپ پہ اٹیک کرے گا. بیسیکلی ہر مخلوق انسان سے ڈرتی ہے. اشرف المخلوقات انسان ہے. زیادہ تر یہ خوف پھیلایا ہوا ہے معاشرے میں جنات کا, کہ تاکہ جتنا لوگ ڈریں گے, خوف زدہ ہوں گے, معالجین کے پاس آئیں گے. اور یہ تو ایسی چیز ہے, اس کا کوئی ٹیسٹ رپورٹ بھی نہیں ہو سکتی. آپ کو کہہ دیں گے آپ پہ جادو ہے, آپ کون سا کچھ جا کے CBC ٹیسٹ کروا کے کنفرم کر لیں گے. خوف ہی ہے نا, جتنا پھیلایا جائے. اچھا, یہ جادو کے بارے میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کہ کہتے ہیں جی کہ کسی پہ جادو ہوا ہے, وہ فلانی چیز پڑھے, یا مالج کہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھ کے سوئیں تو آپ کو خواب میں بندے کا نام پتہ لگ جائے گا جس نے جادو کرایا, خواب میں وہ جگہ نظر آ جائے گی جہاں پہ جادو ہوا ہوا ہے. یہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ علی بھائی دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وحی آئی تھی. بخاری شریف میں جو روایت موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ فلاں کنویں میں آپ کا جادو دفن ہے, فلاں یہودی نے کیا ہے, اور اس چیز میں کیا, وہ تو نبی پاک پر وحی آ گئی. صحیح. موجودہ دور میں کسی معالج پہ وحی نہیں آ رہی, وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. تو نبی پاک کو تو اللہ رب العزت نے بتا دیا, فرما دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا. ہمیں نہیں پتہ چل سکتا کہ فلاں جگہ, ہاں اللہ چاہیں تو دکھا سکتے ہیں, لیکن ہم 100% یہ نہیں کہہ سکتے جو رات مجھے خواب میں چیز نظر آئی ہے وہ اوتھینٹک ہے. مثلاً اس میں مجھے اگر کسی معالج نے ڈی ٹریک کیا کہ آپ کے اوپر تو آپ کے تایا جان جادو کر رہے ہیں,
اور ویسے بھی میری تایا سے تھوڑی سی لگتی تھی. سب کانشیس میں تو وہ ویسے بھی رہتے تھے میرے تایا جان, خوابوں میں تو پہلے بھی آتے تھے, تایا جان غصے میں ہیں, تایا جان یہ کرنے لگے. اب معالج نے کہا کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں جادو کس نے کیا؟ جی آپ نے نا یہ آیات قرآن کی رات کو پڑھ کے سونا ہے. صحیح. تو یہ کچھ لوگ بتاتے ہیں یہ سورۃ کوثر آپ نے 100 بار پڑھ کے سونی ہے, آپ کو رات کو نا خواب میں وہ جادو کرنے والا اور جگہ نظر آ جائے گی. اب وہ رات کو جب پڑھ کے سوتا ہے تو تایا جان تو پہلے اس کے سب کانشیس میں تھے, اب سو گیا, رات کو تایا جان آئے خواب میں. اچھا اس نے کہا دیکھیں اب تو میں قرآن پڑھ کے سویا تھا نا, اب تو تایا جان جادو کر رہے ہیں, حالانکہ 100% غلط ہے. نبی پاک نے فرمایا خوابوں کو 3 حصے میں تقسیم کیا. آپ نے فرمایا ایک خواب جو ہے شیطان کی طرف سے, بالکل, دوسرا نفسیاتی ہے, تیسرا اللہ کی طرف سے. صحیح. اچھا جو اللہ کی طرف سے خواب ہے اس خواب کی وجہ سے خوشی تو مل سکتی ہے, غمی نہیں مل سکتی, جھگڑا نہیں ہو سکتا, بے برکتی نہیں آ سکتی. وہ اللہ کی طرف سے جتنے خواب ہیں وہ خوشی والے ہوتے ہیں. صحیح بات. اچھا جو ہے پریشان کرنے والا نفسیاتی خواب ہے, آپ کے تایا جان تو پہلے ہی خواب میں ہیں, نفسیات میں ہیں, تو رات کو خواب میں انہوں نے نہیں آنا تھا. اچھا تیسری چیز نفسیاتی ہے. صحیح. یا شیطان کی طرف سے ہے تیسری چیز. اب شیطان بھی تایا جان کی شکل اختیار کر کے خواب میں آ سکتا ہے. بے شک. تو اوتھینٹک کیسے ہوگا کہ جادو تایا نے کیا؟ اصل مقصد ہے لڑائی کروانا, اس کا لڑائی کروانا. مثلاً اب پہلے وہ شک میں تھا, شیطان نے آ کے اسے مزید فوکس کروایا کہ جناب لڑائی شروع نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے. اب اس کا یقین ہو گیا کہ تایا جان نے جادو کیا. اب وہ تایا جان کے پاس جائے گا, جا کے جب ڈائریکٹ اس کو کہے گا کہ تایا جان آپ اچھا نہیں کر رہے جو جادو کر رہے ہیں, تو تایا نے کیا ہی نہیں, تو تایا اسے بخشیں گے نہیں. تایا بھی پھر جو کر سکتے ہیں بولیں گے, وہ کہیں گے اچھا یہ غصہ جو کر رہے ہیں نا اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا جادو. بالکل ٹھیک. حالانکہ بالکل یہ حقیقت نہیں ہوتی. صحیح. اگر اسلام کو دیکھیں, اسلام ٹول لگانے سے منع کرتا ہے, شک کرنے سے منع کرتا ہے, جاسوسی سے منع کرتا ہے, بدگمانی سے منع کرتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے میں نے بدگمانی کی کہ جادو تایا نے کیا, ایک گناہ. دوسرا میں نے شک کی, پھر معالج کے پاس گیا, اس نے اس بدگمانی کو ختم کرنے کی بجائے ایک اور ٹو کے پیچھے لگا دیا کہ رات کو سوتے ہوئے آپ یہ پڑھو وہ نظر آ جائے گا. میں 100% انکار نہیں کر رہا کہ آپ کو نظر نہیں آ سکتا, لیکن وہ ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ تر شیطان جو ہے وہ مزید اس کو بڑھائے گا. یعنی وسوسے اتنا کے شبہات ہیں, متشابہ چیزوں سے بچنا ہے. تو یہ متشابہات میں آتی ہیں کہ آپ وہم میں شک میں پڑھ کے کسی اور رستے پہ جا سکتے ہیں جہاں سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. اچھا یہ کچھ لوگ اونٹ کی ہڈی رکھتے ہیں کہ دباتے ہیں, پتہ نہیں, پھر یہ بڑا گوشت کھانے سے منع کیا جاتا ہے, یہ کیا کانسیپٹس ہیں؟ علی بھائی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ جادو کا مسئلہ ہے نا, آپ اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی, یہ ابھی عید آ رہی ہے تو بہت سارے لوگوں نے لینی ہے. اچھا گھر میں کہتے ہیں اونٹ کی ہڈی رکھیں گے نا تو آپ کے گھر میں جادو کا اثر نہیں ہوگا نیکسٹ, اور جو پرانا ہے وہ زائل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ادھر کامن سینس کی بات ہے ایک چھوٹی سی, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ نظر بد العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرہ, نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی. صحیح. انسان قبر میں, اونٹ ہنڈیا میں. صحیح. صرف نظر بد سے اونٹ بیچارہ ثابت زندہ خود ہنڈیا میں جا سکتا ہے, اس کے گھٹنے کی ہڈی جادو کیسے ختم کر سکتی ہے؟ صحیح. نہیں تو یہ کنسیپٹ آیا کہاں سے؟ بس یہ کنسیپٹ آیا, یہ جو بڑے گوشت کا کنسیپٹ تو انڈیا سے پاس ہوا ہے ہم تک. وہ کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ اچھا ہوتا یہ ہے کہ یہ اس ٹریٹمنٹ میں جو ہندو معالجین ہیں وہ منع کرتے ہیں. مسلم بہت سارے ہندوؤں کے پاس علاج کرنے, کیونکہ میرے ساتھ تو لوگ رابطہ کرتے ہیں. انڈیا میں بہت زیادہ جادو کا معاملہ ایسا ہوتا ہے, ڈسکس کیا جاتا ہے, لوگ بیچارے بہت پریشان رہتے ہیں. اب پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ہیں تو مسلمان لیکن عیسائیوں کے پاس علاج کے لیے چلے جاتے ہیں. صحیح. تو وہاں بہت سارے مسلمان ہندوؤں کے پاس چلے جاتے ہیں. اب وہ ہندو علاج کرتے ہوئے اس کو کہتا ہے کہ دیکھیں ٹریٹمنٹ آپ کا چل رہا ہے, بڑا گوشت نہیں کھانا. ان کی تو گاؤ ماتا ہے, ان کا تو کنسیپٹ ہے, ایک نظریہ ہے, اس کے متحد وہ نہیں کھاتے. تو مسلم لوگوں کو بھی روکتے ہیں. ایک دوسرا, ان کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگوں میں شیطان حاضر ہو کے جب بولتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا, بڑا گوشت نہیں کھانا. تو وہاں سے ایک روایت چلتی سینہ بسینہ علم ہے نا یہ زیادہ. قرآن و حدیث کی طرف دیکھیں تو قرآن تو یہی کہتا ہے, حدیث تو یہی کہتی ہے کہ شیطان کی کوئی اوقات نہیں, ان سے نہیں ڈرنا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. بالکل ٹھیک. کہ خوف زدہ نہیں ہونا. تو یہ جو سینہ بسینہ علم چل رہا ہے تو اس میں زیادہ تر خوف پھیلایا جاتا ہے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ نصارہ جو کرسچن ہیں ان کے پاس گئے, عامل کے پاس, اس نے علاج کر دیا, اور ہو بھی جاتا ہے. بھی ہوتا بالکل. تو یہ اس کے پیچھے بھی میرے خیال شیطان یہی چاہتا ہے کہ ان کا بلیف مزید اسٹرانگ ہو جائے کہ یسوع مسیح جو ہے خدا ہیں. جی بالکل. اصل میں وہ سلیب دکھاتے ہیں. ہاں, عیسائی ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے سلیب دکھاتے ہیں. اس سلیب کے پیچھے ان کا ایک پورا کانسیپٹ ہے, شرکیہ کانسیپٹ. صحیح. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہے جو سولی پہ ان کو چڑھایا تھا.
ٹھیک ہے. اب وہ اس کانسیپٹ کو دکھاتے ہیں, بیسیکلی ان کا شرکیہ عقیدہ وہ سامنے رکھتے ہیں, شیطان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. شیطان نے ہم سے کوئی پیمنٹ نہیں لینی, کوئی اس کی پیمنٹ پھنسی ہوئی, کوئی اور مقصد نہیں, صرف ایک ہی مقصد ہے کہ انسان کو شرک پہ لگانا ہے, وہ تھوڑا ہو, زیادہ ہو, بڑا ہو, کھینچ کے اس نے لانا شرک کی طرف ہے, اور وہ کچھ نہیں کر سکتا. زیادہ سے زیادہ وسوسہ ڈال کے مقصد اس کا پیچھے شرک ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کر دے. بالکل صحیح. تو وہ کنفرم ہو جاتا ہے بلیف, جب وہ ظاہر ہے کہ نکل جاتا ہے تو وہ مالج بھی اپنی طرف سے پھڑی مارتا ہے. جو لوگ سامنے بیٹھتے ہیں وہ بھی بڑا امپریس ہوتے ہیں کہ یار. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی نے پوچھا تھا نا کہ وہ یہودیہ سے علاج کروا رہی تھی. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ شیطان خود آپ کی آنکھ میں انگلی مارتا ہے. صحیح. جب وہ دم کرتی وہ چھوڑ دیتا ہے. مقصد ہوتا ہے کہ شیطان خود آپ کو ڈسٹرب کرے گا. ان کا مقصد یہی ہوگا یہ فلاں عیسائی کے پاس چلا جائے, اور اس عیسائی کے کہنے پہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے شرک پہ آ جائے. آفس میں ایک بزرگ آئے میرے پاس, سفید داڑھی تھی اور بڑے بیچارے پریشان, بیٹی کو لے کے آئے. تو کہتے اس کے ساتھ نا جادو کا مسئلہ ہے عثمان بھائی, اب تو نا ایمان بھی جانا تھا ہاتھ سے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے میں نا بہت ٹریٹمنٹ کروا چکا ہوں. تو ایک معالج کے پاس گیا, وہ تھا عیسائی. صحیح. ٹھیک ہے. کہتے میں اب جب اس معالج کے پاس گیا تو عیسائی نے ٹریٹمنٹ کیا, ایک سیشن دیا, دوسرے تیسرے سیشن پہ کہتا دیکھیں یہ ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے, آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی. صرف ایک آپ کو چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا, اور وہ آپ نے واقعتاً نہیں کرنا, دل سے نہیں کرنا, صرف منہ سے الفاظ کہہ دیں. اچھا. تاکہ ٹریٹمنٹ والا پروسیجر مکمل ہو جائے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا ہے جی؟ کہتے وہ آپ نے عیسائیت والا کلمہ پڑھنا ہے. صرف آپ نے کچھ چند گھنٹے کے لیے ہم نے ایک عمل کرنا ہے, وہ کر لیں گے, اس کے بعد بے شک دوبارہ چلے جائیں. اللہ اکبر. تو وہ بزرگ ماشاءاللہ نیک تھے. وہ کہتے عثمان بھائی میں نے ایسے بیٹی کا ہاتھ پکڑا, وہاں سے میں اللہ اکبر کرتا, روتا ہوا وہاں سے بھاگا کہ یا اللہ مجھے بچا لے. اللہ نے بچا لیا. تو کہتے کہ وہ اللہ نے بچایا, میرا ایمان جانا تھا. اب ان کو اتنا مس گائیڈ کیا گیا تھا, اتنا, جب ڈیپٹ میں گئے تو وہاں مسئلے کچھ اور تھے. کاؤنسلنگ, ان کو کاؤنسلنگ کی پازیٹیو ضرورت تھی. صرف ڈرایا جا رہا تھا کہ آپ کے گھر میں اتنے جنات ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. تو اسلام جو ہے نا یہ خوف ختم کرتا ہے. سبحان اللہ. خوف اور اللہ سے اٹیچ کرتا ہے, اللہ سے, بندوں کو اللہ سے اٹیچ کرتا ہے, اپنے ساتھ نہیں. کہ یعنی بندوں کے ساتھ نہیں, کہ ایک بندہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ بندوں کو اپنے ساتھ نہیں اللہ کے ساتھ جوڑے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, ہم نبی پاک پر درود بھی بھیجتے ہیں, محبت بھی ہے, سارا کچھ ہے. لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا کہ صحابہ اٹھ کے کھڑے ہوئے, آپ نے منع فرما دیا. صحیح. ہم نے فرمایا نہیں, میرے لیے نہیں اٹھ کے کھڑے ہونا. تو مقصد یہی تھا کہ بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. الحمد سے والناس تک پورا قرآن پڑھیں تو ہمیں یہی میسج ملتا ہے کہ بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. اچھا عثمان بھائی, جاتے جاتے بس یہ سوال کہ اب یہ مثال کے طور پہ کوئی چیز ملتی ہے گھر سے, کوئی تعویذ ملتا ہے دفن ہوا, اس پہ عجیب و غریب نام لکھے ہوئے, خاکے بنے ہوئے, نمبرز لکھے ہوئے, یا کوئی اور ہڈی مل جاتی, کوئی چیز مل جاتی, اس کو نمبر 1 زائل کیسے کرنا ہے؟ اس سے ڈرنے کی ضرورت تو نہیں ہے, اس کو زائل کیسے کرنا ہے, پھینکنا ہے, جلانا ہے, کیا کرنا ہے؟ دوسرا تعویذات کے بارے میں بس ایک کانسیپٹ دے دیں کہ تعویذ کی کیا حقیقت ہے. دیکھیں علی بھائی, قرآن پاک جو ہے نا, قرآن پاک کا لکھا ہوا تعویذ, اس کو میں شرک تو نہیں کہہ سکتا. صحیح. لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ نبی پاک کا طریقہ نہیں, ایڈیشن ہے, یعنی بدعت کہہ سکتے ہیں. بدعت جو اس کے اوپر قرآن پاک لکھا ہوا ہے, بہت سارے کیونکہ علماء ہمارے لکھتے تھے تعویذ, جو صرف قرآن سے لکھا ہے اسے شرک نہیں کہہ سکتے. لیکن ہمیں نبی پاک سے ایسا کوئی طریقہ نہیں ملتا, کیونکہ نبی پاک پہ قرآن پاک نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی لکھوا سکتے تھے تو تعویذ لکھوا کے صحابہ کو بھی دے سکتے. بالکل ٹھیک. ایک دوسرا کامن کانسیپٹ اس میں یہ ہے کہ جو تعویذ ہم قرآن پاک کا لکھا ہوا گلے میں پہن لیتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے, 100% قرآن پاک لکھا ہے تو ہم واش روم بھی جاتے ہیں. صحیح. تو واش روم میں ادب کے لحاظ سے ہم قرآن پاک کو کبھی بھی نہیں لے کے جاتے. بالکل ٹھیک. اچھا, اس کا جواب یہ ملے گا کہ نہیں, ہم جب واش روم میں جاتے ہیں تو اس تعویذ کو اتار کے رکھ دیتے ہیں. اب اس بھائی سے یہ سوال ہے کہ آپ جب اتار دیتے ہیں واش روم میں تو زیادہ ضرورت ہے تعویذ کی, وہاں تو جنات ہوتے ہیں زیادہ, تو وہاں جو رب ہماری حفاظت کر سکتے ہیں تو وہ باہر بھی کر سکتے ہیں. صحیح. تو اصل چیز یہی ہے کہ قرآن پاک پڑھا جائے, اذکار پڑھے جائیں اور اللہ پر توکل کیا جائے. ٹھیک. یہ تعویذ پر توکل نہیں کرنا. پورا قرآن پاک میں گلے میں پہن لیتا ہوں, چھوٹے چھوٹے مل جاتے ہیں وہ سائز میں, USB میں آ جاتا ہے, USB میں بھی آ جاتا ہے, تو وہ میں گلے میں پہن لوں, لیکن میں عمل نہیں کروں, نماز نہیں میں پڑھتا, شرک میں کر رہا ہوں, اللہ سے دور میں ہوں. پورا قرآن میرے گلے میں ہے, بخاری شریف کی بھی چھوٹے سائز میں USB میں گلے میں, تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہم عمل نہیں کریں گے, جب تک ہمارا عقیدہ اسٹرانگ نہیں ہے. کلمہ ہم پڑھ لیں لیکن کلمے کے اندر جو میسج ہے اس پہ غور نہیں کریں تو کوئی فائدہ نہیں. تو یہ جو چیزیں ملتی ہیں ان کو زائل کیسے کیا جائے؟
اصل جو جادو کا کانسیپٹ ہے جو مجھے سمجھ لگا ہے، آپ کے گھر پہ پانی کے چھینٹے گرے، خون کے چھینٹے گر گئے، آپ کے کپڑوں پہ کٹ لگ گئے، اس طرح کی مختلف حرکتیں ہو جاتی ہیں، گھر کے اندر گندگی کے چھینٹے گر گئے، بندہ کہتا ہے یار اندر تو نہیں آ سکتے تھے، ہمارے بیٹھے بیٹھے انڈے گر جائیں سامنے، تو ابھی تک جادو نہیں ہوا. خون کے چھینٹے بھی گر گئے، پانی بھی گر گیا، آپ نے 100% دیکھا میرے کپڑے کٹ گئے، جادو نہیں ہوا ابھی تک. ٹھیک ہے. یہ ان کا ایک وہ اٹیک ہے، وہ انسان کو خوف زدہ کرنے کے بعد انسان میں انٹر ہوتے ہیں. اگر آپ کا عقیدہ اسٹرانگ ہے، اللہ پر پورا یقین ہے، آپ ان خون کے قطروں کو صاف کریں، کپڑے کٹ گئے ان کو پھینک دیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اگنور کر پھینک دیں، جلائیں، یعنی خوف زدہ نہیں ہوں تو آپ پہ کسی قسم کا جادو اثر نہیں ہوگا. تو کوئی پرچی ملے اس پہ عجیب و غریب نام ہو تو اس کا اس میں آپ کے گھر سے تعویذ مل گئے، کوئی بھی چیز، یعنی اس میں ہے کہ خوف زدہ نہیں ہونا، صرف ایک ہی چیز ہے کہ بالکل پریشرائز نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہمارے سامنے ویسے گلاس گرے، بندہ کمرے میں اکیلا بیٹھا ہے، گلاس گرا ہے سامنے، تو انسان کی فطرت ہے، انسان ڈر جاتا ہے. ہاں جی ہاں جی. وہ اچانک ڈرنا ہو رہا ہے، عقیدہ تن اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. زبردست. عقیدہ تن صرف اللہ کا ڈر دل میں جب ہوگا تو شیطان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. تو میں یہی بات کروں گا کہ اگر شیطان اور جنوں میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، سب سے پہلے سارے راکیوں کو اکٹھا کریں اور دریا کے سپرد کر دیں. ایسی ہے تو یہ اس کو جلا دینا چاہیے جو پرچہ پیپر ملا ہے یا کوئی ایسی چیز ملی ہے، یا دفن کر دیں یا بس پھینک دیں؟ گھر سے اٹھا کے باہر پھینک دیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں پانی میں پھینک دیں وہ بہہ جائے گا، یہ کوئی ایسا کانسیپٹ ہمیں اسلام سے نہیں ملتا. بس سمپلی اصل ہے کہ اسے اٹھائیں اور گھر سے باہر پھینک دیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کپڑوں پہ کٹ لگ گئے، میں کہتا ہوں پہن لیں، لیکن اگر دل میں ڈر رہنا ہے نا کہ کچھ ہو نہ جائے تو پھر پھینک دیں. اذکار کریں اور بس پھینک دیں. اصل ہے کہ کسی کے گھر میں اگر کپڑے کٹ گئے ہیں، تعویذیں اٹھائیں اور پھینک دیں. اذکار آپ کے صبح و شام کے کنفرم ہونے چاہیے، آپ اذکار کرتے رہیں، اس کے علاوہ جو مرضی ہو جائے آپ پہ شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا. بہترین ہو گیا. اور بس جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ وہ اذکار، وہ روٹین کیا ہونی چاہیے کہ بندہ مینٹلی طور پہ بھی اسٹرانگ ہو اور ویسے بھی ان چیزوں سے، نیگیٹو افیکٹ سے بچ جائے. اس میں یہی ہے علی بھائی کہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق، اور صبح و شام کے جو مسنون اذکار ہیں، ٹھیک ہے، وہ دارالسلام کا مکتبہ ہے یا انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں مل جاتے ہیں، صبح و شام کے اذکار کے نام سے، وہ پڑھیں. اچھا ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یا میں پڑھ نہیں سکتا، تو سب سے پہلے تو ٹائم نکالنا چاہیے. دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے، اصل چیز تو آخرت ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، یہ تو ختم ہی نہیں ہوگی. تو آخرت کے لیے ہمیں پہلے تیاری کرنی چاہیے. یہ دنیا کے لیے زیادہ لوگوں نے فوکس کیا ہوا ہے جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو اصل فوکس یہی کرنا چاہیے ان کو کہ اذکار صبح و شام کے، مسنون دعائیں، گھر میں کوئی مسئلہ ہے سورۃ بقرہ کی تلاوت کر لیں اور سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں. وہ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک تسبیح میں ریکمینڈ کروں گا جو میں 12-13 سال سے دے رہا ہوں، اس کا بڑا رزلٹ ہے. وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا بخاری شریف میں موجود ہے. نبی پاک نے فرمایا جو 100 بار صبح پڑھتا ہے شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے اور 100 نیکیاں ملتی ہیں، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. تو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اسے، باقی دعائیں بھی اتھینٹک ہیں لیکن اسے میں نے بہت زیادہ مضبوط اور کارآمد پایا. تو صبح و شام کے یہ اذکار جو ہیں نا، ان پر پورا فوکس رکھنا چاہیے. بہترین. اور فوکس رکھنے سے مراد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اذکار کر لیے لیکن دل میں ڈر ہے کہ یار آ نہ جائیں کتے. بیڈ پہ میں نے آیت الکرسی تو پڑھ لی، ساتھ میں دیکھ بھی رہا ہوں یا روشن دان سے نہ آ جائے تو پھر آ جانا ہے اس نے، پھر کوئی فائدہ نہیں اذکار کرنے کا، دعائیں پڑھنے کا. دعائیں اس صورت میں پڑھنی کہ آپ نے پورا اس پہ یقین کرنا ہے. تو معالجین کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس معالج کے پاس آپ جائیں، ٹریٹمنٹ کے بعد آپ خوف محسوس کریں. آپ تو گئے تھے کہ میرے اندر خوف ہے، ختم ہو جائے. جی. آپ محسوس کریں کہ میرا خوف بڑھ رہا ہے، پہلے سے کم نہیں ہوا، اور میں دن بدن مزید پریشر میں جا رہا ہوں، تو سمجھ لیں وہ معالج غلط ہے. وہ معالج ٹھیک ہے جس کے پاس جا کے علاج ہونا تو بعد کی بات ہے، آپ کا خوف کم ہو، وہ آپ کو ریلیکس کرے، پازیٹیو کاؤنسلنگ کرے، اللہ کے قریب کرے. ٹھیک ہے، جس کے پاس جا کے آپ کے خوف میں اضافہ ہو جائے تو وہاں آپ علاج نہیں کروائیں، کلوز کریں. اور سب سے بیسٹ یہ کسی راکی کے پاس جانا ضروری نہیں ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ کوئی راکی ہوگا تو شاید وہی ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے. جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں اس قاری صاحب کے پاس جائیں، اس مولانا صاحب کے پاس جائیں، اسے کہیں کہ میرے ذہن میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، مجھے گائیڈ کریں. وہ انشاءاللہ آپ کو زیادہ محبت سے گائیڈ کرے گا. اچھا اس کے بعد اس سے اذکار پوچھ لیں، اور رقیہ بھی کروانا تو اسے کہیں جی مجھے مسنون اذکار یا دعائیں بلکہ خود کر سکتا ہے بندہ. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو مشورہ دیا تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں.
گائیڈ کرنے والوں نے بھی اگر ڈرنا ہے تو قوم کا کیا بنے گا. کہتے وہ ڈرتے ہیں کہ نہیں میں آپ کو دم کروں گا, آپ کے جن میرے گھر جا کے نہ تنگ کرتے رہیں, ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں. بات یہی ہے نا کہ ہر جگہ کانسیپٹس خراب ہوئے ہوئے. بندہ آپ کی بات سے خلاصہ ہے کہ بندہ مینٹلی اسٹرانگ رہے, اللہ پہ توکل رکھے, اللہ کی قربت حاصل کرے, اذکار کرے مصنون. اور جو آپ نے لا الہ الا اللہ, وہ بڑی زبردست آپ نے پوری وہ ذکر بتایا, 100 بار صبح 100 بار شام. تو جزاک اللہ عثمان بھائی, ہمیشہ کی طرح بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. اور جو مسکنسیپشنز ہیں ہمارے معاشرے میں اس گپ شپ کا یہی مقصد تھا کہ ایٹ لیسٹ لوگ سوچیں کہ یار کتنے خاندانی مسئلے بڑھ جاتے ہیں اس وجہ سے, لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں, نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں, لوگ کی زندگی فیئر میں, اس میں جو ہے نا خوف میں گزر رہی ہیں. تو وی شوڈ بی مینٹلی اسٹرانگ. بہت بہت شکریہ آپ کے میسیج کا. اپنا خیال رکھیں بہت سا. انشاءاللہ پھر ہوگی بات آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.